ویلکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، دا فیوچر آف جیوگرافی۔ اس کے مصنف ہیں ٹم مارشل۔ ان کا نام میرا خیال ہے کافی لوگ پہچانتے ہوں گے، خاص طور پر جیو پالیٹکس اور کرنٹ افیئرز میں ان کی گہری سمجھ کی وجہ سے۔ بالکل، ٹم مارشل کا جرنلزم میں ایک بہت لمبا اور آپ کہہ سکتے ہیں معتبر کیریئر رہا ہے۔ آتھر نے اسکائی نیوز کے لیے دیکھیں 24 سال سے بھی زیادہ کام کیا۔ جی ہاں۔ اور اس عرصے میں انہوں نے 30 سے زیادہ ممالک سے رپورٹنگ کی ہے، اور صرف رپورٹنگ نہیں، 12 جنگوں کو بھی کور کیا، جیسے بوسنیا، کرویشیا، سربیا، کوسوو، یہ سب علاقے۔ تو یہ جو آن گراؤنڈ تجربہ ہے، یہ ان کی تحریروں میں وزن پیدا کرتا ہے، ایک گہرائی لاتا ہے۔ ان کی پہلی کتابیں بھی، جیسے پرزنرز آف جیوگرافی، وہ بھی جیوگرافی کی سیاست پر اثر کو خوب واضح کرتی تھی۔ صحیح۔ اور یہ جو نئی کتاب ہے دا فیوچر آف جیوگرافی، اس کو بھی پروفیسر ایوریٹ ڈولمن، پروفیسر لوئس ڈارٹنل، ڈاکٹر بیکی اسمتھسرسٹ جیسے اہم ایکیڈیمکس اور سائنس کمیونیکیٹرز نے کافی سراہا ہے۔ اور اس کتاب کا جو بنیادی خیال ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ آتھر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جیسے زمین پر موجود ریسورسز اور جیوگرافی نے ہمیشہ سے ملکوں کے درمیان طاقت کی کشمکش کو شکل دی ہے، بالکل اسی طرح اب ایسٹرو پالیٹکس یعنی خلا کی سیاست ہمارا اگلا میدان بننے جا رہا ہے۔ خلا میں موجود ریسورسز، وہاں کی اسٹریٹجک لوکیشنز، یہ سب آنے والے وقت کی جیو پالیٹکس طے کریں گے۔ یہ واقعی ایک الگ ہی منظر ہے مستقبل کا۔ لیکن اس ایسٹرو پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے آتھر کہتے ہیں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان ہمیشہ سے آسمان کی طرف کیوں دیکھتا رہا ہے۔ یہ جو صدیوں پرانی کشش ہے، اسی نے تو ہمیں آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ فرام چیپٹر 1، لوکنگ اپ۔ جی، اور یہ سفر بہت ہی قدیم ہے۔ آتھر بتاتے ہیں کہ تاریخ لکھے جانے سے بھی، آپ سوچیں، ہزاروں سال پہلے انسان رات کے آسمان کو دیکھتا تھا اور اس میں کہانیاں تلاش کرتا تھا۔ یہ صرف وقت گزاری نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان ستاروں میں انہیں اپنی تخلیق کے راز، اپنے دیوی دیوتاؤں کے گھر، پھر وہ ستاروں کے جھرمٹ ہیں نا، کانسٹیلیشنز، ان میں جانوروں اور ہیروز کی شکلیں، اور اس پوری کائنات میں اپنا ایک مقام، ایک جگہ نظر آتی تھی۔ یہ ایک کوشش تھی کائنات کو سمجھنے کی، اس کے نظام کو جاننے کی۔ اور اس قدیم کوشش کے کچھ ٹھوس ثبوت بھی ہیں، جیسا کہ آتھر نے بتایا ہے۔ ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں الیگزینڈر مارشیک، ان کا ذکر ہے کتاب میں۔ انہوں نے قریباً 30,000 سال پرانی یعنی لیٹ پیلیولتھک دور کی جانوروں کی ہڈیوں پر کچھ نشانات کی تشریح کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نشانات جو اکثر 28 یا 29 کے گروپ میں ہوتے تھے، یہ دراصل لونر کیلنڈرز تھے، چاند کے مہینوں کا حساب۔ ہاں، یہ ایک بہت قابل غور نظریہ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو سوچیں اس وقت کے انسان کے لیے یہ کتنا اہم رہا ہوگا۔ آتھر قیاس کرتے ہیں کہ ان کیلنڈرز کا استعمال شاید شکار کی پلاننگ کے لیے ہوتا ہو سکتا ہے، یا جانوروں کی موسمی مائیگریشن کو ٹریک کرنے کے لیے، یا پھر شاید مذہبی رسومات کے اوقات مقرر کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے موسم کی تبدیلیوں کا اندازہ لگاتے ہوں، کب بارش ہوگی، کب سردی بڑھے گی، کون سا پھل پکنے والا ہے۔ یہ ان کی زندگی اور سروائیول کے لیے ضروری معلومات تھیں۔ پھر جب انسان نے شکار چھوڑ کر مستقل بسنا شروع کیا، کھیتی باڑی شروع کی، مویشی پالنا شروع کیا، یہ تقریباً 12,000 سال پہلے کی بات ہے، نیولتھک دور میں، تب تو کیلنڈرز کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ ظاہر ہے، کسان کو بالکل صحیح وقت پر بیج بونا تھا، فصل کاٹنی تھی۔ آتھر یہاں یورپ کی کچھ قدیم کیوز میں ملی پینٹنگز کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو تقریباً 10,000 سال پرانی ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ وہ شاید سٹار فارمیشنز کو ظاہر کرتی ہیں۔ حالانکہ آتھر کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ تھوڑا کنٹروورشل ہے۔ بے شک یہ کنٹروورشل ہو، لیکن اس بات سے انکار نہیں کہ اس دور کے لوگ آسمان کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ستاروں کی پوزیشنز میں ہونے والی تبدیلیوں کو نوٹ کر رہے تھے۔ لیکن اصل جو بریک تھرو ہوا وہ تب ہوا جب لکھائی یعنی رائٹنگ اور میتھمیٹکس، علم حساب، اس مشاہدے میں شامل ہوئے۔ اچھا۔ تقریباً 4,000 سال پہلے بیبلونین تہذیب یعنی بیبلونینز نے اس میدان میں آپ کہہ سکتے ہیں کمال کر دکھایا۔ بیبلونینز جو تقریباً 1800 BC کے آس پاس تھے، انہوں نے جہاں تک مجھے یاد ہے اپنے سے پہلے کی سومیرین سے کافی کچھ سیکھا تھا۔
جی بالکل، انہوں نے آسمان کو سسٹمیٹکلی میپ کرنا شروع کیا۔ آتھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے مٹی کی تختیوں، کلے ٹیبلٹس پر ستاروں اور سیاروں پلانٹس کی حرکات کو ریکارڈ کرنا شروع کیا، اور یہ جو زوڈیک کے 12 نشانات ہیں یہ بھی انہی نے مقرر کیے۔ جنہیں ہم آج بھی جانتے ہیں۔ ہاں، اور ان کا یہ کام صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جو آسمانی اجسام کی حرکات ہیں یہ زمین پر ہونے والے واقعات کی خبر دیتی ہیں، مطلب ان کے دیوتا آسمان سے انہیں آنے والے خطرات جیسے قحط یا سیلاب کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے اتنی محنت سے ریکارڈ رکھتے تھے؟ جی، اسی لیے انہوں نے 12 قمری مہینوں لونر منتھس کا کیلنڈر بھی بنایا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی شاید یہ تھی کہ اتنا ڈیٹا جمع کرنے اور میتھمیٹکس کی مدد سے وہ آسمانی حرکات میں پیٹرنز پہچاننے لگے۔ صحیح۔ انہوں نے دیکھا کہ اگرچہ ہر سال سیاروں کا رستہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، لیکن لمبے عرصے میں ان کی حرکات میں ایک پریڈکٹیبلٹی ہے، ایک ترتیب ہے، اور اس بنا پر وہ مستقبل میں کسی سیارے کی پوزیشن کی پیشن گوئی کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہ تو سائنٹیفک پریڈکشن کی شروعات تھی۔ اور آتھر ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہیں، یہ بیبیلونینز ہی تھے جنہوں نے 7 دن کے ہفتے کا تصور دیا۔ انہوں نے اسے 7 قابل دید آسمانی اجسام پر بیس کیا تھا: سورج، چاند اور اس وقت معلوم 5 سیارے: مرکیوری، وینس، مارس، جوپیٹر، سیٹرن۔ ہر دن ایک دیوتا سے منسوب تھا۔ اچھا، مصریوں کا تو شاید 10 دن کا ہفتہ ہوتا تھا۔ ہاں، ان کا 10 دن کا تھا، لیکن جو آج ہم ویکنڈ کا تصور دیکھتے ہیں اس کا زیادہ تعلق شاید قدیم ہیبروز کی روایت سے ہے، جہاں خدا نے 6 دن کام کے بعد 7واں دن آرام کیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ بیبلونی تہذیب کے بعد آسمانی علم کی مشعل قدیم یونان، اینشنٹ گریکس نے اٹھائی، اور ان کا نقطہ نظر تھوڑا الگ تھا، ہے نا؟ جی بالکل، ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ کائنات میں ایک پوشیدہ نظام ہے، ایک انڈر لائنگ آرڈر، اور اس نظام کو صرف مشاہدے، آبزرویشن اور میتھمیٹکس کے ذریعے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، کائنات کو مذہبی کہانیوں کے بجائے قدرتی اسباب، نیچرل کازز سے سمجھنے کی کوشش۔ اور اس کوشش میں انہوں نے حیران کن کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے جیومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے چاند کا سائز ناپا، زمین سے چاند کا فاصلہ، اور یہاں تک کہ چاند سے سورج کا فاصلہ تک ناپنے کی کوشش کی۔ ہاں، حالانکہ ان کے سورج کے فاصلے کا اندازہ حقیقت سے بہت کم تھا، لیکن ان کی جو میتھڈالوجی تھی وہ قابل تعریف تھی، اور انہوں نے کائنات کے بہت تفصیلی جیوسینٹرک ماڈلز بنائے، یعنی ایسے ماڈل جن میں زمین کو کائنات کا مرکز مانا گیا تھا۔ اور سورج، چاند، سب سیارے اس کے گرد گردش کرتے تھے۔ بالکل۔ یہ جیو سینٹرک ماڈل، خاص طور پر ٹولمی کا جو ورژن تھا، وہ اتنا مقبول ہوا کہ وہ اگلے 1500 سالوں تک قائم رہا۔ لیکن اس دوران بھی کچھ لوگ تھے جو الگ سوچ رکھتے تھے۔ آتھر نے ایرسٹاکس آف سیموس 310-230 BCE کا ذکر کیا ہے۔ جی، ایرسٹاکس، انہوں نے ہیلیو سینٹرک ماڈل پیش کیا تھا، یعنی یہ نظریہ کہ زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے زیادہ تر اسکالرز نے ایرسٹاکس کے ماڈل کو مسترد کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے کئی وجوہات تھیں۔ ایک اہم وجہ پیرالیکس کا نہ ملنا تھا۔ پیرالیکس وہ ظاہری تبدیلی ہے جو کسی چیز کی پوزیشن میں نظر آتی ہے جب آپ اسے 2 مختلف جگہوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہوتی تو قریبی ستارے دور کے ستاروں کے مقابلے میں ہلتے ہوئے نظر آنے چاہیے تھے، سال کے مختلف حصوں میں۔ بالکل، جیسے اگر آپ چلتے ہوئے قریب کے درخت کو دیکھیں تو وہ دور کے پہاڑ کے سامنے اپنی جگہ بدلتا نظر آتا ہے، لیکن اس وقت کے ایسٹرونومرز کو یہ پیرالیکس نظر نہیں آیا، کیونکہ ستارے اتنے زیادہ دور ہیں کہ یہ تبدیلی بغیر ٹیلیسکوپ کے دیکھنا ناممکن تھا اس وقت۔ صحیح۔ تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ زمین ساکت ہے۔ اس کے علاوہ ہیلیو سینٹرک ماڈل کا مطلب یہ بھی تھا کہ کائنات ان کے تصور سے کہیں کہیں زیادہ بڑی ہے، جو شاید ان کے لیے قبول کرنا مشکل تھا۔ ان کے پاس آلات، ٹولز محدود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوششیں لاجواب تھیں۔ اسی دوران دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی کام ہو رہا تھا۔ چین، چائنا میں بھی ایسٹرونومی کی ایک لمبی روایت تھی۔ آتھر نے زو چونگزی
429 to 500 CE کا ذکر کیا ہے۔ جی، زو چونگزی انہوں نے میتھمیٹکلی سال کی لمبائی کو کافی درستگی سے کیلکولیٹ کیا تھا۔ ان کا اپروچ بھی یونانیوں کی طرح امپیریکل سٹڈی پر مبنی تھا، مطلب تجرباتی مشاہدے پر، لیکن وہاں بھی کائنات کی تشریح میں دیوی دیوتاؤں اور روحوں کا عمل دخل کافی تھا۔ پھر 8 صدی سے 15 صدی تک کا دور آتا ہے، جسے اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں۔ مسلمان اسکالرز نے یونانیوں کے علم کو، خاص طور پر ٹولمی کے کام کو، نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اس میں اہم اضافے کیے۔ بغداد، کائرو اور دوسرے شہروں میں بڑی آبزرویٹریز قائم ہوئیں۔ ہاں، البتانی کا نام لیا جاتا ہے، جو یورپ میں البرٹینیس کے نام سے مشہور تھے۔ 900 CE کے قریب انہوں نے سال کی لمبائی کی کیلکولیشن کو مزید بہتر کیا۔ اور انہوں نے شاید یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ سورج کا زمین سے فاصلہ بدلتا رہتا ہے۔ جی بالکل، جو اس طرف اشارہ تھا کہ شاید سیاروں کے مدار آربٹس بالکل گول سرکولر نہیں ہے۔ کچھ اور مسلمان اسکالرز نے ٹولمی کے جیو سینٹرک سسٹم کی پیچیدگیوں پر سوالات اٹھائے اور زمین کی اپنی محور پر گردش روٹیشن کے خیال کو بھی ایکسپلور کیا۔ ناصر الدین الطوسی نے ٹولمی کے ماڈل کی کچھ میتھمیٹیکل خامیوں کو درست کرنے کی کوشش کی۔ لیکن آتھر کہتے ہیں کہ ان تمام ترقیوں کے باوجود اسلامی دنیا کے اسکالرز نے وہ قدم نہیں اٹھایا ہیلیوسینٹرک ماڈل کی طرف۔ ہاں، شاید اس کی وجہ مذہبی عقائد تھیں یا فلسفیانہ سوچ، یا پھر وہی پیرالیکس کا مسئلہ جو یونانیوں کو بھی درپیش تھا۔ اسی دوران یورپ میں ارلی مڈل ایجز میں یہ یونانی اور اسلامی علم کافی حد تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن 12ویں صدی کے آس پاس اسپین اور سسلی کے ذریعے یہ علم واپس یورپ پہنچنا شروع ہوا۔ اس میں جیرارڈ آف کرمونا 1114 سے 87 جیسے ٹرانسلیٹرز کا بہت بڑا کردار تھا۔ جی، جیرارڈ نے ٹولیڈو اسپین جا کر عربی سیکھی تھی تاکہ وہ وہاں موجود علم کے خزانوں کو لیٹن میں ترجمہ کر سکیں۔ انہوں نے ٹولمی کی اہم کتاب المیجسٹ کا عربک سے لیٹن ترجمہ کیا کیونکہ اصل یونانی نسخہ یورپ میں مل ہی نہیں رہا تھا۔ اور علم کے اس احیاء، اس ریوائیول نے یورپ میں رینیساں یعنی نشاط ثانیہ اور پھر 16ویں صدی سے شروع ہونے والے سائنٹیفک ریولوشن کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ راہ آسان نہیں تھی۔ کیتھولک چرچ نے ایرسٹوٹل اور ٹولمی کے جیو سینٹرک نظریات کو اپنایا ہوا تھا، اسے مذہبی عقیدے کا حصہ بنا لیا تھا۔ تو ظاہر ہے کائنات کے مرکز کے بارے میں کوئی بھی نیا نظریہ چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے برابر تھا۔ ہاں، اور اسی ماحول میں نکولس کوپرنیکس 1473-1443 نے اپنا کام کیا۔ وہ پولینڈ کے کلرجمن بھی تھے اور ایسٹرونومر بھی۔ صحیح۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں 1453 میں انہوں نے اپنی کتاب ڈے ریولیوشنیروس اوربیم کلیسٹیم شائع کی۔ اس کتاب میں انہوں نے ہیلیوسینٹرک ماڈل پیش کیا کہ زمین ایک سیارے کی طرح سورج کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن وہ اس کے رد عمل سے واقف تھے۔ آتھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کے پریفیس میں بڑی احتیاط سے لکھا، گویا یہ صرف ایک میتھمیٹیکل ہائپوتھیسس ہو۔ اگر زمین حرکت میں ہو تو کیلکولیشنز بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یعنی تھوڑا سیف کھیلا انہوں نے۔ ایک طرح سے وہ کتاب کے شائع کے فوراً بعد ہی فوت ہو گئے، لیکن ان کے نظریات پر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں فرقوں کے مذہبی رہنماؤں نے شدید تنقید کی۔ انہیں لگا کہ یہ بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ کوپرنیکس نے بنیاد تو رکھ دی تھی، لیکن ان کے ماڈل کو مضبوط ثبوت ایویڈنس کی ضرورت تھی، اور یہ ثبوت پھر گیلیلیو گیلیلیئی 1564 سے 1642 نے فراہم کیا۔ جی، گیلیلیو اٹلی کے ایک سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے نئی ایجاد شدہ ٹیلیسکوپ کو آسمان کی طرف لگانے کا سوچا۔ یہ پہلا سسٹمیٹک استعمال تھا ٹیلیسکوپ کا ایسٹرونومی کے لیے، اور اپنے مشاہدات انہوں نے 1610 میں اپنی کتاب سائیڈس نونسیس یا دی اسٹاری میسنجر میں شائع کیے۔ اور ان مشاہدات نے تو جیو سینٹرک ماڈل کی بنیادیں ہلا دیں۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ چاند کی سطح ہموار نہیں بلکہ اس پر پہاڑ اور گڑھے ہیں، بالکل زمین کی طرح۔ انہوں نے دیکھا کہ ملکی وے بے شمار ستاروں سے بنی ہے۔ اور سب سے اہم، انہوں نے جوپیٹر کے گرد 4 چھوٹے ستارے گردش کرتے دیکھے۔ یہ جوپیٹر کے چاند تھے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ کائنات میں ہر چیز زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ ہاں، اور انہوں نے وینس کے فیزز شکلیں بھی آبزرو کیں جو بالکل چاند کی طرح بدلتی تھیں۔ یہ صرف تبھی ممکن تھا اگر وینس سورج کے گرد گھوم رہا ہو۔
یہ سارے مشاہدات کوپرنیکس کے ہیلیوسینٹرک ماڈل کی زبردست حمایت تھے، لیکن چرچ کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ہیریسی یعنی بدعت قرار دیا۔ انہوں نے بائبل کی ان آیات کا حوالہ دیا جہاں ذکر ہے کہ جوشوا نے سورج کو روکنے کا حکم دیا تھا۔ جوشوا 10.12-13 جی، ان کے مطابق اگر بائبل کہتی ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے اور اسے روکا جا سکتا ہے، تو گیلیلیو کا یہ کہنا کہ زمین حرکت کرتی ہے یہ کفر تھا۔ گیلیلیو کو پھر انکوزیشن کے سامنے پیش کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے ایسا کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ چپکے سے یہ ضرور بڑبڑائے اے پرسی موو، اور پھر بھی یہ حرکت کرتی ہے۔ انہیں اپنی باقی زندگی اپنے گھر میں نظر بندی ہاؤس اریسٹ میں گزارنی پڑی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، سچ بولنے کی سزا۔ واقعی یہ سائنس اور اتھارٹی کے درمیان جو کشمکش ہے اس کی ایک مثال ہے، لیکن گیلیلیو کی نظر بندی سائنس کی ترقی کو روک نہیں سکی۔ اگلا قدم آئزیک نیوٹن 1643-1727 نے اٹھایا۔ نیوٹن نے کوپرنیکس، جوہانس کیپلر جنہوں نے ایلپٹیکل آربٹس کا بتایا تھا، ہاں، کہ سیاروں کے آربٹس گول نہیں ایلپٹیکل یعنی بیضوی ہوتے ہیں۔ تو نیوٹن نے کوپرنیکس، کیپلر اور گیلیلیو کے کام پر اپنی عمارت تعمیر کی۔ نیوٹن نے لاز آف موشن دیے اور لا آف یونیورسل گریویٹیشن، کشش ثقل کا عالمگیر قانون۔ اپنی شاہکار کتاب فلاسفیا نیچرالس پرنسپیا میتھمیٹیکا جو 1687 میں شائع ہوئی، پرنسپیا میتھمیٹیکا، جی، اس میں انہوں نے میتھمیٹکلی وضاحت کی کہ وہ کون سی فورس ہے جو سیاروں کو ان کے آربٹس میں رکھتی ہے اور زمین پر چیزوں کو نیچے گراتی ہے۔ یہ گریوٹی تھی۔ نیوٹن کا کام انقلابی تھا۔ انہوں نے دکھایا کہ وہی فزیکل لاز جو زمین پر کام کرتے ہیں وہی آسمانوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ کوئی الگ آسمانی فزکس نہیں تھی، یہ کائنات ایک مشین کی طرح تھی جو قابل فہم قوانین کے تحت چل رہی تھی۔ اس نے نہ صرف ہیلیوسینٹرک ماڈل کو مستحکم کیا بلکہ کائنات کو سمجھنے کا ایک نیا فریم ورک فراہم کیا۔ اب انسان صرف مشاہدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ کائنات کے کام کرنے کے بنیادی اصولوں کو سمجھ رہا تھا۔ بالکل، نیوٹن کے بعد آتھر جسے ایج آف میریکلز اینڈ ونڈرز کہتے ہیں اس میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بہتر ہوئیں، ٹیلیسکوپس بڑیں اور زیادہ طاقتور ہوتی گئیں۔ آج ہماری آبزرویٹریز اور اسپیس ٹیلیسکوپس کائنات کے ان گوشوں تک دیکھ سکتی ہیں جہاں سے آنے والی روشنی 13 ارب سال سے بھی پرانا سفر کر کے ہم تک پہنچتی ہے، یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد کے وقت تک۔ جی ہاں، اور یہ بگ بینگ کا نظریہ بھی 20ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس کی طرف پہلا اشارہ 1927 میں بیلجین کیتھولک پریسٹ اور فزسسٹ جارج لیمائٹر نے دیا تھا، جنہوں نے کائنات کے آغاز کو ایک کازمک ایگ یا پرائمیول ایٹم کے پھٹنے سے تشبیہ دی۔ اس نظریے کو پھر ٹھوس مشاہداتی ثبوت آبزرویشنل ایویڈنس امریکن اسٹرانومر ایڈون ہبل نے 1920s میں فراہم کیا، کیلیفورنیا میں ماؤنٹ ولسن آبزرویٹری کی بڑی ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے۔ ہبل نے ثابت کیا کہ وہ نیبیولائے جنہیں پہلے ہماری ملکی وے گیلیکسی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، وہ دراصل خود مکمل گیلیکسیز ہیں جو ہم سے لاکھوں لائٹ ایئرز دور ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہبل نے دیکھا کہ یہ گیلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو گیلیکسی جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے۔ یہ کائنات کے پھیلاؤ ایکسپینشن آف دی یونیورس کا پہلا واضح ثبوت تھا۔ صحیح، اگر کائنات اب پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں یہ چھوٹی اور زیادہ ڈینس رہی ہوگی۔ یہ بگ بینگ تھیوری کی زبردست تائید تھی۔ بالکل، اور اسی مشاہدے سے کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا گیا جو تقریباً 13.7 ارب سال بنتی ہے۔ اس نے اس وقت کے مقبول اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کو چیلنج کیا جو کہتی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہے۔ پھر 1990 میں ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو زمین کے آربٹ میں بھیجا گیا۔ زمین کی فضا، ایٹماسفیئر کی مداخلت سے آزاد ہو کر اس ٹیلیسکوپ نے کائنات کی ایسی صاف اور تفصیلی تصاویر لیں جو پہلے ممکن نہیں تھی۔ اس نے ہمیں وقت میں اور بھی پیچھے دیکھنے میں مدد دی۔ جی، اور اب انفرا ریڈ ٹیلیسکوپس جیسی ٹیکنالوجیز کی مدد سے ہم ان کاسمک ڈسٹ کے بادلوں کے پار بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کائنات کے کچھ حصوں کو ہم سے چھپایا ہوا تھا۔
یہ سب ترقی نیوٹن کے کلاسیکل فزکس کے فریم ورک میں ہو رہی تھی، لیکن 20 صدی کے شروع میں البرٹ آئنسٹائن نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ایک بار پھر بنیادی طور پر بدل دیا۔ انہوں نے اسپیشل اور جنرل ریلیٹیوٹی کے نظریات پیش کیے۔ ہاں، آتھر آئنسٹائن کے کوانٹم انٹینگلمنٹ پر شک کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ عجیب و غریب فینومینن جہاں دو پارٹیکلز فاصلے پر ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ آئنسٹائن کو یہ سپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس لگتا تھا، کیونکہ یہ فوری رابطہ انسٹنٹینیس کنیکشن ان کے نظریے کے خلاف تھا کہ کوئی بھی انفارمیشن روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ ان کا مشہور قول بھی ہے گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس ود دی یونیورس۔ لیکن آئنسٹائن کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن شاید اسپیس اور ٹائم کے بارے میں ہمارے تصور کو بدلنا تھا۔ نیوٹن کی کائنات میں اسپیس 3 ڈائمینشنز کا ایک خالی سٹیج تھا اور ٹائم ایک الگ مستقل بہنے والا دریا۔ آئنسٹائن نے انہیں ملا کر ایک 4 ڈائمینشنل اسپیس ٹائم کنٹینیوم کا تصور دیا۔ اور ان کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے گریوٹی کو ایک نئی تشریح دی۔ نیوٹن نے گریوٹی کو 2 جسموں کے درمیان ایک کشش کی قوت، ایک فورس بتایا تھا۔ آئنسٹائن نے کہا کہ گریوٹی کوئی فورس نہیں بلکہ میس یعنی کمیت اور انرجی کا اسپیس ٹائم پر اثر ہے۔ مطلب بھاری چیزیں جیسے سورج اپنے گرد اسپیس ٹائم کی چادر کو موڑتی ہیں، وارپ کرتی ہیں، اور سیارے جیسے زمین اس موڑے ہوئے اسپیس ٹائم میں سیدھا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سورج کے گرد آربٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ گویا گریوٹی اسپیس ٹائم کی جیومیٹری کا نتیجہ ہے۔ یہ سمجھنا کہ اسپیس خود خالی نہیں بلکہ ایک ڈائنامک چیز ہے جو میس سے متاثر ہوتی ہے، اس نے کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا دروازہ کھول دیا۔ جی ہاں، اس نے بلیک ہولز، گریویٹیشنل ویوز اور بگ بینگ جیسے فینومینا کو سمجھنے میں مدد دی۔ یہ ہزاروں سال کا سفر قدیم انسان کے آسمان کو تاکنے سے شروع ہو کر آئنسٹائن کے اسپیس ٹائم تک، یہ دراصل کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنے کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ اب آتے ہیں چیپٹر 2 پر، دا روڈ ٹو دا ہیونز۔ آتھر بتاتے ہیں کہ ہم نے انسانیت نے اسپیس کی سرحد کو 1 صدی سے بھی کم عرصہ پہلے پار کیا۔ ہاں، یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ ہزاروں سال کی سست رفتار کے بعد 20th سینچری میں ایک دم سے کمال کی تیزی آئی۔ لیکن یہ تیزی وہ امن سے نہیں آئی نا۔ زمین پر جو کانفلکٹ چل رہا تھا آخرکار اسی نے ہمیں وہاں پہنچایا۔ بالکل، ٹیکنالوجی جو ہمیں آسمانوں تک لے گئی وہ دراصل کولڈ وار کے ہتھیاروں کی دوڑ سے ہی نکلی، یعنی ایک طرح سے جنگ کا بائی پروڈکٹ تھا یہ۔ صحیح۔ جیسا کہ برٹش اسٹرانومر فریڈ ہائل نے کہا تھا، اسپیس بالکل دور نہیں ہے، صرف 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اگر آپ کی کار سیدھا اوپر جا سکے۔ اچھا، لیکن اس کے لیے تو لیکن اس ہائپوتھیٹیکل کار کو 7.9 کلومیٹرز پر سیکنڈ کی رفتار چاہیے ہوگی ارتھ کو آربٹ کرنے کے لیے۔ اب یہ F1 کار تو نہیں کر سکتی نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو صرف راکٹ انجن ہی کر سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی، صرف راکٹ انجن۔ اور راکٹ بنانا یہ کتنا مشکل کام ہے؟ آتھر نے اسپیس شٹل ایسٹروناٹ مائک میسیمانو کا حوالہ دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لانچ پیڈ پر جاتے ہوئے جب وہ اپنے خوش و خرم کولیگز کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے، ہاں، کہ کیا یہ لوگ پاگل ہیں؟ جی، کیا انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم خود کو ایک بم سے باندھنے والے ہیں جو ہمیں سینکڑوں میل آسمان میں پھینک دے گا؟ اور وجہ بھی تھی۔ شٹل کی جو ایکسٹرنل فیول ٹینک تھی اس میں 650,000 لیٹر لیکوڈ آکسیجن اور 1.7 ملین لیٹرز لیکوڈ ہائیڈروجن ہوتا تھا۔ اب اندازہ کریں۔ اللہ رحم، یہ تو واقعی کنٹرولڈ وائلنس کی انتہا ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کی، اس بنیادی ٹیکنالوجی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ دیکھیں، اس کی ابتدا بہت پہلے ہوئی تھی، 9th سینچری چائنا میں، جب کہتے ہیں کہ منکس نے غلطی سے گن پاؤڈر ایجاد کر لیا تھا، سلفر، پوٹیشیم نائٹریٹ، چارکول کا مکسچر۔ اچھا، غلطی سے؟ ہاں، پہلے تو اسے فائر ورکس میں استعمال کیا گیا، پھر آہستہ آہستہ ہتھیاروں میں، جیسے فلائنگ فائر لانسز۔ ایک مشہور قصہ بھی ہے، شاید آپ نے سنا ہو، وین ہو کا۔ کہتے ہیں 16th سینچری میں اس نے 47 راکٹس اپنی کرسی سے باندھے تھے آسمان تک جانے کے لیے۔ 47 راکٹس؟ پھر کیا ہوا؟ ایک بڑا دھماکہ ہوا اور وہ غائب ہو گیا۔
اب اس کا کوئی لکھا ہوا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن چاند پر ایک کریٹر اس کے نام سے منسوب ہے۔ اچھا انٹرسٹنگ، لیکن یہ تو کس سے کہانیاں ہیں؟ اصل سائنٹیفک بنیاد کب رکھی گئیں؟ ہاں، اصل سائنٹیفک بنیاد 1903 میں رکھی گئیں۔ ایک رشین سائنٹسٹ تھے، کانسٹنٹین سیولکوفسکی۔ ان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ بچپن میں بیماری کے بعد انہیں سنائی دینا بند ہو گیا تھا، اوہو، اسکول چھوڑنا پڑا انہیں، لیکن وہ لائبریریز میں خود پڑھ پڑھ کر سائنٹسٹ بن گئے۔ کمال ہے۔ اور کیا زبردست سائنٹسٹ! ان کے خیالات اپنے وقت سے بہت بہت آگے تھے۔ انہوں نے سولر انرجی سے چلنے والے اسپیس اسٹیشنز کا سوچا۔ 1900 کے شروع میں؟ جی ہاں، پھر اورینٹیشن کنٹرول کے لیے جائروسکوپس، اسپیس شپس کو ڈاک کرنے یا باہر نکالنے کے لیے ایئر لاکس، پریشرائزڈ اسپیس سوٹس، حتیٰ کہ 1895 میں اسپیس ایلیویٹر کا کانسیپٹ بھی دے دیا تھا۔ اسپیس ایلیویٹر 1895 میں؟ یہ تو حیران کن ہے۔ بالکل، ان کا 1903 کا جو پیپر تھا، دی ایکسپلوریشن آف دا ورلڈ اسپیس وتھ ریئیکشن مشینز، وہ پہلا سائنٹیفک ثبوت تھا کہ ہاں، راکٹ کے ذریعے ارتھ کے ایٹماسفیئر سے نکل کر آربٹ کرنا ممکن ہے۔ انہوں نے اسپیڈ بھی کیلکولیٹ کی تھی نا؟ ہاں، انہوں نے آربٹ میں جانے کے لیے ضروری اسپیڈ کیلکولیٹ کی اور بتایا کہ لکوڈ ہائیڈروجن اور لکوڈ آکسیجن جیسے فیول سے چلنے والے راکٹس یہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم ان کی وہ مشہور ایکویشن۔ ہاں، tsiolkovsky کے راکٹ ایکویشن، یہ بالکل بنیادی چیز ہے اسپیس ٹریول کے لیے۔ یہ بتاتی ہے کہ راکٹ کی سپیڈ، اس کا ماس جو فیول جلنے سے کم ہوتا رہتا ہے، اور ایگزاسٹ ویلوسٹی کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے۔ اسپیس فلائٹ انجینئرنگ اسی پر کھڑی ہے۔ اور ان کا وہ مشہور کال؟ زمین انسانیت کا گہوارہ ہے، کریڈل ہے، لیکن کوئی ہمیشہ گہوارے میں نہیں رہ سکتا۔ وہ واقعی اسپیس ایکسپلوریشن کے پیغمبر تھے۔ بالکل، لیکن tsiolkovsky کے نظریات تو تھے، پر اصل میں راکٹ ٹیکنالوجی کو جو چیز آگے لے کر گئی وہ ایک زیادہ تباہ کن مقصد تھا۔ ہاں، جرمنی کا V2 راکٹ پروگرام اور ورنر فون براؤن۔ وہی ورنر وان براؤن جو بعد میں ناسا کے مارشل اسپیس فلائٹ سینٹر کے ڈائریکٹر بنے۔ جی وہی، جنہوں نے امریکن مون لینڈنگ کے لیے سیٹرن 5 راکٹ ڈیزائن کیا۔ ان کا V2 کے بارے میں وہ کال بھی بڑا مشہور ہوا اور تنقید بھی ہوئی اس پر۔ کون سا؟ کہ راکٹس نے بالکل صحیح کام کیا سوائے اس کے کہ وہ غلط پلانٹ پر لینڈ ہوئے، مطلب لنڈن اور اینٹورپ پر۔ یہ تو کافی کنٹروورشل بات ہے۔ پھر WWI کے بعد کیا ہوا؟ WWI کے بعد امریکہ اور سوویت یونین دونوں کو ان جرمن راکٹ سائنٹسٹ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا، تو ایک ریس شروع ہوئی ان کو حاصل کرنے کی۔ ہاں، امریکہ نے آپریشن پیپر کلپ چلایا۔ بالکل، اس کے تحت وان براؤن اور ان کی ٹیم کو امریکہ لے جایا گیا، اور سوویتس نے آپریشن اوسوویکیم کے ذریعے ہزاروں جرمن اسپیشلسٹس کو، صرف راکٹ سائنٹسٹ نہیں بلکہ دوسرے انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو بھی رشیا منتقل کر لیا۔ ایگزیکٹلی، اور کولڈ وار کا ماحول یاد ہے نا؟ دنیا مشروم کلاؤڈ کے سائے میں جی رہی تھی۔ اسکولوں میں بچے ڈک اینڈ کور ڈرلز کر رہے تھے۔ ہاں، وہ ایٹم بم کا خوف۔ 1949 میں سوویت یونین نے اپنا پہلا اٹامک بم ٹیسٹ کیا، پھر دونوں ملکوں نے کئی زیادہ تباہ کن ہائیڈروجن بمز بنا لیے۔ ٹیکنالوجی اب سیدھا پولیٹیکل سسٹمز کی بہتری ثابت کرنے کا ذریعہ بن گئی تھی۔ اور اسی ٹیکنالوجی ریس کا ایک امپورٹنٹ حصہ تھے بیلسٹک میسائلز۔ ہاں، 1950 تک دونوں سپر پاورز ایسے میسائلز بنا رہے تھے جو ہزاروں میل دور نیوکلیئر ہتھیار لے جا سکتے تھے، اور یہی میسائلز اتنے پاورفل تھے کہ سیٹلائٹس کو بھی آربٹ میں پہنچا سکتے تھے۔ تو ہتھیار اور اسپیس ایکسپلوریشن کی ٹیکنالوجی شروع سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ بالکل شروع سے۔ اب سوویت اسپیس پروگرام کے پیچھے جو اہم شخصیت تھیں ان کا نام تھا سرگئی کورولیو۔ انہیں چیف ڈیزائنر کہا جاتا تھا، لیکن ان کا نام سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ ان کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے، آتھر بتاتے ہیں۔ بہت عجیب۔ 1930s میں اسٹالن کے پرچیز کے دوران انہیں اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، کاؤنٹر ریولوشنری قرار دے کر سائبیریا کے ایک بدنام گلاگ بھیج دیا گیا۔ وہاں ان کے دانت توڑ دیے گئے، جبڑا ٹوٹ گیا۔ اللہ! لیکن جب جنگ قریب آئی تو انہیں آئرونیکلی واپس بلا کر جیل میں ہی رکھا گیا، لیکن راکٹ ڈیزائن پر کام کرنے کے لیے۔ جیل میں؟ ہاں، شراشکا کہتے تھے ایسی جگہ کو۔ کولڈ وار میں ان کا مشن بالکل کلیئر تھا، بیٹ دی امریکنز، گیٹ دیئر فرسٹ۔ اور وہ کامیاب ہوئے؟ اکتوبر 1957 امریکہ میں ریڈیو پر اچانک بیپ بیپ بیپ
کی آوازیں آنے لگیں۔ اسپٹنک 1 ارتھ کا آربٹ کرنے والا پہلا انسان ساختہ آبجیکٹ، اسپیس ایج کا آغاز ہو گیا تھا اس دن۔ یہ تھا کیا اصل میں؟ کتنا بڑا تھا؟ یہ پالشڈ ایلومینیم کا ایک سفیر تھا، بیچ بال سے تھوڑا ہی بڑا، وزن کوئی 84 kgs، 4 لمبے اینٹینے تھے، اور اندر بہت بیسک چیزیں، تھرمومیٹر، بیٹریز، ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر جو وہ بیپ بیپ سگنل بھیج رہا تھا۔ لیکن اس چھوٹی سی چیز کا اثر بہت بڑا ہوا۔ زبردست اثر ہوا۔ سوویت یونین میں جشن منایا گیا۔ پراودا، ان کا آفیشیل نیوز پیپر، اس نے اعلان کیا کہ یہ کمیونزم کی فتح ہے۔ نکیتا کروشچیو، جو اس وقت سوویت لیڈر تھے، ان کے بیٹے نے بتایا کہ خبر سن کر ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ اور امریکہ میں؟ امریکہ میں تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسے اسپٹنک شاک کہتے ہیں۔ ایک قسم کا سائیکولوجیکل جھٹکا تھا۔ کیوں؟ صرف ایک سیٹلائٹ ہی تو تھا۔ سیٹلائٹ تو تھا، لیکن اس کی پالش سطح اتنی چمکدار تھی کہ لوگ اسے آسمان میں گزرتا دیکھ سکتے تھے۔ ہر 90 منٹ میں وہ نظر آتا تھا 3 مہینے تک۔ ہر بار یہ یاد دلاتا تھا کہ سوویتس ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن اصل خوف سپوٹنک کا نہیں تھا۔ اصل خوف اس R7 سیمیورکا راکٹ کا تھا جو اسے اسپیس میں لے گیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل ICBM تھا۔ اچھا، تو اگر سوویتس ایک سیٹلائٹ آربٹ میں بھیج سکتے ہیں تو اس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس ایک بیلسٹک میسائل ہے جو امریکہ تک نیوکلیر بام پہنچا سکتا ہے۔ یہ اصل خوف تھا۔ سمجھ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سوویتس رکے نہیں نا؟ بالکل نہیں رکے۔ فوراً اگلے مہینے نومبر 1957 میں انہوں نے اسپٹنک 2 لانچ کر دیا، اور اس میں لائکا نام کی ایک کتیا تھی۔ ہاں، لائکا، اسپیس میں جانے والی پہلی زندہ مخلوق۔ جی۔ افسوس کہ یہ 1 وے ٹرپ تھا۔ اس وقت واپسی کی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ تو امریکہ پر دباؤ اور بڑھ گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے جلدی میں اپنا سیٹلائٹ لانچ کرنے کی کوشش کی۔ دسمبر 1957 میں وینگارڈ راکٹ لانچ کرنا تھا، لیکن وہ لانچ پیڈ پر ہی صرف کچھ فٹ اوپر گیا اور پھر واپس گر کر پھٹ گیا۔ بڑی بدنامی ہوئی، میڈیا نے ہیڈ لائنز لگائیں، کپوٹنک، فلوپنک۔ اوہو، سوویٹس نے بھی شاید مذاق اڑایا ہوگا۔ ہاں، انہوں نے مزاحیہ انداز میں بیکورڈ نیشنز کو ٹیکنیکل اسسٹنس آفر کر دی۔ یہ تو بڑی شرمندگی کی بات تھی امریکہ کے لیے۔ پھر ان کا سیٹلائٹ کب لانچ ہوا؟ آخرکار جنوری 1958 میں ورنر وان براؤن کی ٹیم نے جوپیٹر سی راکٹ پر ایکسپلورر 1 سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کر دیا۔ ریس ابھی جاری تھی، لیکن سوویتس ابھی بھی لیڈ میں تھے۔ اور اگلی بڑی جیت پھر سوویتس کی ہوئی، انسان کو اسپیس میں بھیجنے کی۔ بالکل۔ 12 اپریل 1961، ایک تاریخی دن، 27 سالہ سوویت ایئر فورس پائلٹ یوری گاگارن ووسٹاک 1 کیپسول میں سوار ہوئے اور اسپیس میں جانے والے پہلے انسان بن گئے۔ ان کا پہلا لفظ کیا تھا آربٹ سے؟ لانچ کے وقت انہوں نے کہا پوئے کھالی، یعنی چلو چلتے ہیں۔ پھر آربٹ سے انہوں نے کہا میں زمین دیکھ رہا ہوں، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ انہوں نے 108 منٹ میں ارتھ کا ایک پورا چکر لگایا۔ ان کی لینڈنگ بھی بڑی ڈرامیٹک تھی، آتھر لکھتے ہیں۔ ہاں، وہ کیپسول سے ایجیکٹ ہوئے تھے جیسا کہ پلان تھا، اور پیراشوٹ کے ذریعے ایک کھیت میں اترے۔ وہاں ایک کسان عورت اور اس کی پوتی آلو لگا رہی تھیں۔ جب انہوں نے ایک اجنبی کو عجیب سے اورنج سوٹ اور بڑے سے وائٹ ہیلمٹ میں دیکھا تو وہ ڈر گئیں۔ ظاہر ہے گاگارن نے انہیں تسلی دی، کہا ڈرو مت، میں تمہاری طرح سوویت شہری ہوں، بس اسپیس سے اترا ہوں اور ماسکو کال کرنے کے لیے فون ڈھونڈنا ہے۔ کمال ہے، وہ تو فوراً ہیرو بن گئے ہوں گے۔ گلوبل سپر سٹار، ہیرو آف دا سوویت یونین کا خطاب ملا۔ وہ صرف 27 سال کے تھے، ہینڈسم تھے، چارمنگ تھے، ان کی مسکراہٹ بہت مشہور ہوئی، اور سوویت پروپیگنڈا کے لیے تو وہ ایک نایاب تحفہ تھے۔ کیسے؟ دیکھیں نا، ایک کلیکٹو فارم کے معمولی کسان کا بیٹا پہلے فائٹر پائلٹ بنا، پھر کاسموناٹ، اور پھر اسپیس میں جانے والا پہلا انسان۔ اس سے بہتر سوویت سسٹم کی برتری کا کیا ثبوت ہو سکتا تھا ان کے لیے؟ ہاں، یہ نیریٹو تو بہت پاورفل تھا۔ بالکل۔ ان کے مقابل گھرمن ٹیٹوف تھے، جو شاید اتنے ہی قابل تھے، لیکن وہ مڈل کلاس پڑھے لکھے خاندان سے تھے۔ کرشچوف نے کلیکٹو فارم سے اسپیس تک والی کہانی کو زیادہ پسند کیا۔ اور امریکہ میں اس خبر کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہاں یہ خبر صبح سویرے پہنچی۔ ناسا کے پبلک افیئرز آفیسر تھے جان شارٹی پاورز۔ ان کو نیند سے جگایا گیا پریس سے کامنٹ لینے کے لیے۔ وہ بیچارے نیند میں تھے، غصے میں چلائے، کیا ہے یہ، ہم سب یہاں سو رہے ہیں۔ او نہیں۔ ہاں،
اور اس سے وہ کلاسک ہیڈ لائن بنی، سوویٹس پٹ مین ان اسپیس، اسپوکس مین سیز US asleep۔ یہ واقعی ایک ویک اپ کال تھا امریکہ کے لیے۔ اس ویک اپ کال نے پریزیڈنٹ کینیڈی کو ایکشن لینے پر مجبور کیا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے پہلے ہی اپنے انوگرل ایڈریس میں کہا تھا ہم کوئی بھی قیمت ادا کریں گے، کوئی بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اب گیگرن کی فلائٹ کے بعد اسپیس ریس اس قیمت کا مرکزی حصہ بن گئی۔ امریکہ نے بھی تو کسی کو اسپیس میں بھیجا تھا نا گیگرن کے فوراً بعد۔ ہاں، گگارن کی فلائٹ کے صرف 3 ہفتے بعد 5 مئی 1961 کو ایلن شیپرڈ اسپیس میں جانے والے پہلے امریکن بنے، لیکن ان کی فلائٹ صرف 15 منٹ کی تھی اور سب آربیٹل تھی، یعنی وہ ارتھ کا پورا چکر نہیں لگا سکے تھے گگارن کی طرح۔ تو کینیڈی سمجھ گئے کہ صرف برابری کرنا کافی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، امریکہ کو ایک ایسا گول چاہیے تھا جو واضح طور پر انہیں سوویت سے آگے لے جائے۔ وہ گول تھا چاند پر انسان اتارنا۔ مئی 1961 میں انہوں نے کانگریس سے وہ مشہور اپیل کی۔ ہاں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو اس دہائی کے ختم ہونے سے پہلے چاند پر ایک انسان کو اتارنے اور اسے محفوظ زمین پر واپس لانے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے خود کو کمٹ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ صرف سائنس کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ کولڈ وار کا مقابلہ ہے، فریڈم اور ٹرنی کے درمیان جنگ ہے یہ۔ اور پھر اگلے سال انہوں نے رائس یونیورسٹی ہیوسٹن میں وہ تقریر کی۔ ہاں، وہ بھی بہت مشہور ہوئیں۔ ہم اس دہائی میں چاند پر جانے کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ آسان ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ مشکل ہے۔ اب ورنر فون براون اور ان کی ٹیم کو ان کا مشن مل گیا تھا، اپولو پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس دوران سوویتس بھی تو چپ نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے فرسٹ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہاں، وہ رکے نہیں۔ پہلا ڈوئل کروڈ اسپیس فلائٹ 1962 میں، پھر 1963 میں پہلی خاتون اسپیس میں ویلنٹینا ٹیریسکووا، پھر 1965 میں پہلا اسپیس واک الیکسی لیونوو نے کیا۔ لیونوف کا اسپیس واک کافی خطرناک تھا جیسا آتھر نے بتایا ہے۔ بہت خطرناک۔ ان کا اسپیس سوٹ پھول گیا تھا، اتنا کہ وہ واپس کیپسول کے ایئر لاک میں پھنس گئے تھے۔ انہیں سوٹ سے تھوڑی آکسیجن نکالنی پڑی تھی پریشر کم کرنے کے لیے، تب جا کر وہ اندر گھس پائے۔ بہت قریب تھے وہ مرنے کے۔ اللہ! اور پھر انہوں نے چاند پر لینڈنگ بھی کی تھی نا؟ ہاں، انمینڈ لینڈنگز۔ 1966 میں لونا 9 نے چاند پر پہلی سافٹ لینڈنگ کی اور سطح کی قریبی تصویریں بھیجیں، تو وہ ابھی بھی بہت کچھ کر رہے تھے۔ لیکن پھر سوویت پروگرام کو کچھ بڑے دھچکے لگے۔ ہاں، 2 بڑے نقصانات ہوئے۔ پہلا، 1966 میں سرگئی کورولیو کا انتقال ہو گیا۔ وہ صرف 59 سال کے تھے۔ ایک معمولی سمجھی جانے والی سرجری میں کمپلیکیشنز ہو گئیں۔ ڈاکٹرز ان کے گلے میں بریدنگ ٹیوب نہیں ڈال سکے کیونکہ گلاگ میں جو ان کا جبڑا توڑا گیا تھا وہ ٹھیک سے نہیں جڑ پایا تھا۔ اوہ! تو ان کی موت کی وجہ وہ پرانا ظلم بنا؟ ایک طرح سے، ہاں۔ اور ان کی اصلی پہچان کہ وہ چیف ڈیزائنر تھے، وہ ان کی موت کے بعد ہی عوام پر ظاہر ہوئی۔ ان کی یولوجی گگارن نے پڑھی تھی۔ اور دوسرا دھچکا؟ دوسرا دھچکا 1968 میں لگا جب یوری گاگرن خود ایک میگ 15 ٹیسٹ فلائٹ کے حادثے میں مر گئے۔ وہ صرف 34 سال کے تھے۔ یہ سوویت مون پروگرام کے لیے تباہ کن نقصانات تھے۔ ان کے 2 سب سے اہم لوگ چلے گئے۔ تو اب انیشیٹو امریکہ کے پاس آ گیا تھا۔ ہاں، اب اپولو پروگرام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دسمبر 1968 میں اپولو 8 کے 3 ایسٹروناٹس فرینک بومن، جم لول، بل اینڈرز چاند کا آربٹ کرنے والے پہلے انسان بن گئے۔ انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ انہوں نے چاند کے 10 چکر لگائے اور وہاں سے انہوں نے وہ تاریخی تصویر لی ارتھ رائز۔ خلا کے اندھیرے میں چاند کے ہورائزن کے اوپر زمین کا وہ خوبصورت نیلا اور سفید گولا لٹکا ہوا۔ ہاں، وہ تصویر بہت پاورفل تھی۔ اس نے شاید پہلی بار لوگوں کو احساس دلایا کہ ہمارا پلانٹ کتنا یونیک اور نازک ہے۔ بالکل، اس تصویر کا بہت گہرا اثر ہوا تھا، اور کرسمس ایو پر انہوں نے لائیو ٹی وی پر بائبل میں سے جینیسس پڑھی تھی، جس سے دنیا بھر میں آتھر کہتے ہیں کہ شاید 1 بلین لوگوں نے دیکھا، جو شاید زیادہ ہو، لیکن آڈینس بہت بڑی تھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس کا سب کو انتظار تھا، اپولو 11۔ جی، اور اس مشن کے لیے جو راکٹ استعمال ہوا، سیٹرن V، وہ آج تک بنایا گیا سب سے طاقتور لانچ وہیکل ہے۔
آتھر پھر سے مائک میسیمینو کے لانچ ایکسپیرئنس کا حوالہ دیتے ہیں. کنٹرولڈ وائلنس، the greatest display of power and speed ever created by humans. یہ کتنا بڑا راکٹ تھا؟ یہ 111 میٹر لمبا تھا. لانچ کے وقت اس کا پہلا سٹیج ہر سیکنڈ 18,000 کلوگرام فیول جلا رہا تھا. آپ اندازہ کریں اس کی پاور کا. سبحان اللہ. اور پھر 21 جولائی 1969 نیل آرمسٹرانگ چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بن گئے. ان کے ساتھ بز آلڈرن تھے جو کچھ دیر بعد اترے، جبکہ مائیکل کولنز کمانڈ ماڈیول میں چاند کے گرد آربٹ کر رہے تھے. آرمسٹرانگ کے وہ مشہور الفاظ، That's one small step for a man, one giant leap for mankind. وہ اس لمحے کی اہمیت سے پوری طرح واقف تھے. انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ صرف ان کا قدم نہیں تھا، یہ 300,000 سے 400,000 لوگوں کی ایک پوری دہائی کی محنت کا نتیجہ تھا. اور آتھر نے انسنگ ہیروز کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے کیتھرین جانسن. ہاں، کیتھرین جانسن جیسی افریقن امریکن میتھمیٹیشین جنہوں نے ٹریجیکٹریز کیلکولیٹ کیے تھے جب کمپیوٹرز اتنے ایڈوانس نہیں تھے، اور مارگریٹ ہیملٹن جیسی سافٹ ویئر انجینئر جنہوں نے اپولو کا فلائٹ سافٹ ویئر لکھا جو بہت کروشل تھا. لیکن اس کہانی میں ایک آخری ٹوسٹ بھی تھا جو شاید کم لوگوں کو پتا ہو. ہاں، وہ لونا 15 والا قصہ. جس وقت آرمسٹرانگ اور ایلڈرن چاند پر چل قدمی کر رہے تھے، ان کے بالکل اوپر سوویت یونین کا ایک ان مینڈ پروب لونا 15 چاند کا آربٹ کر رہا تھا. سوویتس کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ان کی یہ آخری ڈیسپریٹ کوشش تھی کہ وہ اپولو 11 کے زمین پر واپس آنے سے پہلے کم از کم مشین کے ذریعے ہی صحیح چاند سے مٹی کا سیمپل واپس لے آئیں تاکہ وہ کہہ سکیں کہ انہوں نے بھی کچھ حاصل کیا. ان کا انسان کو چاند پر بھیجنے کا پروگرام تو N1 راکٹ کی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے پہلے ہی ریس سے باہر ہو چکا تھا. تو لونا 15 کا کیا بنا؟ اسے ٹیکنیکل مسائل ہو گئے تھے، اس لیے لینڈنگ میں دیری ہو گئی. جب تک سوویتس لینڈ کرنے کے لیے تیار ہوئے، آرمسٹرانگ اور ایلڈرن اپنی مون واک مکمل کر چکے تھے، 22 kg پتھر اور مٹی جمع کر چکے تھے، امریکن فلیگ لگا چکے تھے، پریزیڈنٹ نکسن سے بات کر چکے تھے اور واپس اپنے لونر ماڈیول میں آ چکے تھے. اور پھر اپولو 11 کے چاند سے واپسی کے لیے ٹیک آف کرنے سے صرف 2 گھنٹے پہلے لونا 15 نے نیچے اترنا شروع کیا اور چاند کی سطح پر کریش ہو گیا. ریس واقعی اس لمحے میں ختم ہو گئی تھی. تو امریکہ نے کینیڈی کی ڈیڈ لائن سے پہلے یہ کر دکھایا. ہاں، ڈیڈ لائن دسمبر 1969 تھی اور وہ جولائی 1969 میں ہی کامیاب ہو گئے. کینیڈی کی ڈیڈ لائن سے 161 دن پہلے امریکہ چاند پر پہنچ کر واپس آ گیا تھا. مقابلہ ختم ہو گیا، امریکہ جیت گیا. سوویتس کا رسپانس کیا تھا اس پر؟ انہوں نے فوراً ایسے ظاہر کرنا شروع کر دیا جیسے یہ کبھی ریس تھی ہی نہیں. کریملن نے کہا کہ USSR لوگوں کا پیسہ ایسے خطرناک سائیڈ شوز پر ضائع نہیں کرتا. ریڈیو ماسکو نے اسے ڈیولپنگ ورلڈ سے لوٹی ہوئی دولت کا فینیٹیکل اسکوانڈرنگ قرار دیا. لیکن اصل میں تو وہ ریس ہار گئے تھے. بالکل. پرودا کے ایک جرنلسٹ تھے یاروسلاو گولوانوف، انہوں نے بعد میں لکھا اور یہ بڑی اچھی طرح سمرائز کرتا ہے، سیکریسی اس لیے ضروری تھی تاکہ کوئی ہم سے آگے نہ نکلے، لیکن جب وہ آگے نکل گئے ہمیں سیکریسی برقرار رکھنی پڑی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو امریکہ نے چاند پر کتنے مشنز بھیجے ٹوٹل؟ انہوں نے 6 کامیاب کروڈ مشنز بھیجے اپولو پروگرام کے تحت. ٹوٹل 12 ایسٹروناٹس چاند پر اترے. اپولو 17 جو دسمبر 1972 میں گیا وہ آخری تھا. پروگرام بند کیوں کر دیا گیا؟ کئی وجوہات تھیں. ایک تو خرچہ بہت تھا، $30 بلین اس وقت کے حساب سے. دوسرا، امریکہ میں ویتنام وار چل رہی تھی، شہروں میں رائٹس ہو رہے تھے، اور شاید عوام کی دلچسپی بھی کم ہو گئی تھی جب ریس جیت لی گئی. تو پھر اسپیس ایکسپلوریشن کا کیا ہوا؟ دونوں ملکوں نے، نکسن نے امریکہ میں اور بریزنیو نے سوویت یونین میں اسپیس بجٹس کم کر دیے. کولڈ وار میں تھوڑی نرمی آئی، ڈیٹانٹ کا دور شروع ہوا. اسی میں 1975 میں وہ سمبولک اپولو سویوز ٹیسٹ پروجیکٹ ہوا. ہاں، جہاں امریکن اپولو اور سوویت سویوز کرافٹس نے آربٹ میں ڈاک کیا تھا. جی، اور کروز نے ملاقات کی، تحفوں کا تبادلہ کیا. ایک اچھی علامت تھی وہ. اس کے بعد دونوں ملکوں کی توجہ اسپیس شٹلز اور قریبی ارتھ آربٹ میں اسپیس اسٹیشنز بنانے پر مرکوز ہو گئی. آتھر آخر میں ایک بڑے گہری بات کرتے ہیں
کہ زمین پر شاید 110 بلین انسان چلے ہوں گے لیکن چاند پر صرف 12۔ ہاں، آرمسٹرانگ کا اس جگہ پر قدم رکھنا جسے بز آلڈرن نے میگنیفیسنٹ ڈیسولیشن کہا تھا، ایک شاندار ویرانی، وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ ہے جو شاید ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ایک ایسی کامیابی جو کولڈ وار کی شدت، سائنس کی ترقی اور انسانی عزم کا ایک حیران انگیز نتیجہ تھی۔ اب آئیے چیپٹر 3 دی ایرا آف ایسٹروپولیٹکس کی طرف۔ مصنف کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خلا اب سائنس فکشن یا کوئی بہت دور کی چیز نہیں رہی، یہ یہاں اور ابھی کی حقیقت بن چکی ہے، ایک نیا میدان آپ کہہ لیں جہاں زمینی سیاست، معیشت اور طاقت کے کھیل اب کھیلے جا رہے ہیں۔ ہم زمین کے وسائل کی حدوں کو وہ چھو رہے ہیں اور نظریں اب چاند اور اس سے آگے کے وسائل پر ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں پیراڈائم شفٹ ہے۔ مصنف اسے ایک نئی اسپیس ریس قرار دیتے ہیں، لیکن اس بار مقصد صرف وہاں پہنچنا نہیں ہے بلکہ وہاں موجود وسائل پر دعویٰ کرنا اور اسٹریٹیجک پوزیشن حاصل کرنا ہے۔ زمینی رکابتیں، اتحاد، تنازعات، یہ سب اب خلا میں منتقل ہو رہے ہیں۔ مصنف اسی کو ایسٹروپولیٹکس کا نام دیتے ہیں، یعنی خلا کی سیاست۔ تو آئیے اس نئی جغرافی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مصنف خلا کو محض ایک خالی وسط نہیں سمجھتے، بلکہ ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کرتے ہیں جس کے اپنے راستے ہیں، وسائل سے مالا مال علاقے ہیں، تعمیر کے لیے موزوں جگہیں ہیں اور اپنے منفرد خطرات بھی ہیں۔ بالکل، مصنف ہمیں زمین کی سطح سے اوپر لے جاتے ہیں، عام طور پر کارمن لائن جو سطح سمندر سے تقریباً 100 کلومیٹر بلند ہے، وہ سرحد مانی جاتی ہے جہاں فضا ختم ہوتی ہے اور آپ سمجھیں خلا شروع ہوتی ہے۔ زمین اور چاند کے درمیان کا یہ وسیع علاقہ جو تقریباً 3,85,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، سسلیونر اسپیس کہلاتا ہے۔ آج کی ایسٹروپولیٹکس کا زیادہ تر کھیل وہ اسی سسلیونر اسپیس میں کھیلا جا رہا ہے۔ اچھا، سسلیونر اسپیس، اور اس سسلیونر اسپیس میں مختلف زونز یا آربٹس ہیں جن کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے لو ارتھ آربٹ یعنی LEO کا ذکر آتا ہے، جو 160 سے 2000 کلومیٹر کی بلندی تک ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی ISS بھی تو اسی LEO میں ہے، تقریباً 400 کلومیٹر کی بلندی پر گردش کر رہا ہے۔ جی ہاں، LEO اس وقت خلا کا سب سے اہم اور مصروف ترین علاقہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ہزاروں فعال سیٹلائٹس یہیں کام کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری جدید دنیا کا زیادہ تر انحصار ہے۔ ہماری گلوبل کمیونیکیشن، GPS نیویگیشن، موسم کی درست پیش گوئیاں، مالیاتی منڈیوں کا ڈیٹا، زرعی نگرانی اور یہاں تک کہ فوجی جاسوسی اور جنگی حکمت عملی، یہ سب کچھ LEO میں موجود سیٹلائٹس کے مرہون منت ہیں۔ مصنف ان سیٹلائٹ کی اہمیت پر خاصا زور دیتے ہیں نا؟ مطلب یہ صرف سہولیت کی بات نہیں رہی؟ ہرگز نہیں، یہ قومی سلامتی، معیشت اور روزمرہ زندگی کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ اصل میں مصنف ایک برطانوی حکومتی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں اندازہ لگایا گیا کہ اگر برطانیہ میں GPS سگنل صرف 5 دن کے لیے بند ہو جائیں تو معیشت کو 5 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ 5 بلین پاؤنڈ صرف 5 دن میں؟ جی، یہ اعداد و شمار LEO کی اسٹریٹجک اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ LEO اتنا کنجسٹڈ، اتنا بھیڑ بھاڑ والا اور ممکنہ طور پر متنازع علاقہ بنتا جا رہا ہے۔ اٹس کی اقسام اور ان کے کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں کیا تفصیلات فراہم کرتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا سائز بہت مختلف ہوتا ہے۔ چھوٹے کیوب سیٹس جو کسی روبکس کیوب جتنے ہوتے ہیں، ان سے لے کر بڑے یعنی 1000 کلوگرام سے زیادہ وزنی سیٹلائٹس تک۔ زیادہ تر لیو سیٹلائٹس زمین کے گرد بہت تیزی سے چکر لگاتے ہیں، عموماً 90 منٹ سے 2 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتے ہوئے، اور زیادہ تر زمین کی گردش کی سمت میں یعنی مغرب سے مشرق کی طرف۔ کچھ سیٹلائٹس پولر مدار
پولر آربٹ میں بھی سفر کرتے ہیں، شمال سے جنوب کی طرف، جو زمین کے پورے حصے کی نگرانی کے لیے مفید ہے، لیکن اس مدار تک پہنچنے میں زیادہ ایندھن خرچ ہوتا ہے۔ اور زمین سے قریب ہونے کی وجہ سے لیو تصویر کشی یا امیجنگ کے لیے بھی خاص طور پر موزوں ہے؟ یقیناً یہ زمین کی سطح کی تفصیلی تصاویر لینے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ مصنف فوجی نگرانی والے سیٹلائٹس کی حیران کن ریزولوشن کا ذکر کرتے ہیں، جو ممکنہ طور پر 0.15 میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ 0.15 میٹر؟ اس کا مطلب ہے کہ نظریاتی طور پر آپ خلا سے کسی شخص کی دھوپ کی اینک کا برانڈ تک پہچان سکتے ہیں۔ اگرچہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ ٹیکنالوجی عام فروخت کے لیے دستیاب نہیں، لیکن یہ خلا سے نگرانی کی بے پناہ صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ سیٹلائٹ کانسٹلیشنز جیسے جی پی ایس کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک اہم تصور ہے۔ کانسٹلیشنز کئی سیٹلائٹس کا ایک منظم نیٹ ورک ہوتا ہے جو مل کر کام کرتے ہوئے پوری زمین پر یا کسی بڑے علاقے پر مسلسل کوریج فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ کا جی پی ایس، روس کا گلوناس، یورپی یونین کا گیلیلیو اور چین کا بیڈو، یہ سب نیویگیشن کانسٹلیشنز کی مثالیں ہیں، جن میں سے ہر ایک کم از کم 24 سیٹلائٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جو زیادہ تر ایلیو سے اوپر میڈیم ارتھ آربٹ یعنی MEO میں کام کرتے ہیں۔ تو ایلیو سے اوپر جاتے ہوئے MEO آتا ہے، اس کی کیا خاصیت ہے؟ لو سے اوپر جانے سے پہلے خلائی جہازوں کو وین ایلن ریڈیشن بیلٹ سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ زمین کے مغناطیسی میدان میں پھنسے ہوئے توانائی بخش ذرات کے 2 بڑے حلقے ہیں، جو انسانوں اور حساس الیکٹرونکس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ان سے بچ کر آگے میڈیم ارتھ آربٹ یعنی MEO آتا ہے، جو تقریباً 2000 کلومیٹر سے شروع ہو کر 35,786 کلومیٹر کی بلندی تک جاتا ہے۔ اچھا۔ یہاں سیٹلائٹس کا مدار تقریباً 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ مدار نیویگیشن سیٹلائٹس جیسے جی پی ایس کے لیے بہت موزوں ہیں، کیونکہ ان کی حرکت زیادہ قابل پیشن گوئی ہوتی ہے اور کم سیٹلائٹ سے زیادہ بڑے علاقے کو کور کیا جا سکتا ہے۔ ان سیٹلائٹس میں انتہائی درست اٹامک کلاکس نصب ہوتے ہیں جو پوزیشننگ کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور پھر سب سے اونچا مدار ہائی ارتھ آربٹ یعنی ہیجو اور خاص طور پر جیو اسٹیشنری آربٹ یعنی جیو ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جیو ایک بہت ہی خاص مدار ہے جو ٹھیک 35,786 کلومیٹر کی بلندی پر خط استوا کے اوپر واقع ہے۔ اس بلندی پر ایک سیٹلائٹ کی گردش کی رفتار زمین کی اپنی محوری گردش کی رفتار کے عین مطابق ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین سے دیکھنے والے کو وہ سیٹلائٹ آسمان میں ایک ہی مقام پر ساکن یا ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تو زبردست بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پر موجود اینٹینا کو مسلسل سیٹلائٹ کی طرف حرکت کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل، یہی وجہ ہے کہ جیو مواصلاتی سیٹلائٹس ٹی وی نشریات، ریڈیو براڈ کاسٹنگ، فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول اور وسیع علاقے پر نظر رکھنے والے موسمیاتی سیٹلائٹس کے لیے انتہائی قیمتی ریئل اسٹیٹ ہے۔ ایک واحد جیو سیٹلائٹ زمین کی سطح کے تقریباً 42% حصے کو دیکھ سکتا ہے۔ ایلیو کی نسبت یہاں سیٹلائٹس کی تعداد بہت کم ہے، لیکن یہاں بھی مسائل ہیں۔ مسائل کس قسم کے؟ دیکھیں، یہاں مخصوص آربٹل سلاٹس یعنی مدار میں جگہیں محدود ہیں۔ ہر ملک یا کمپنی اپنے سیٹلائٹ کو کسی بھی جگہ نہیں رکھ سکتی۔ ان سلاٹس اور استعمال ہونے والی ریڈیو فریکوینسیز کی تقسیم کا کام اقوام متحدہ کی ایک خصوصی ایجنسی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین یعنی ITU کرتی ہے۔ یہ عمل خود ایک پیچیدہ عالمی سفارت کاری اور سیاست کا میدان ہے، کیونکہ یہ سلاٹس ایک قیمتی اور محدود وسیلہ ہے۔ ان زمینی مداروں سے پرے مصنف کی توجہ چاند کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ یہ ایسٹروپولیٹکس کے کھیل میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ چاند، جو ہم سے اوسطاً 3,85,000 کلومیٹر دور ہے، اب صرف شاعروں اور خواب دیکھنے والوں کے لیے نہیں رہا۔ مصنف اسے ایک ٹھوس جغرافیائی اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا رقبہ تقریباً براعظم افریقہ جتنا ہے، یعنی 38 ملین مربع کلومیٹر۔
اس کی سطح پر پہاڑ ہے، وسیع ہموار میدان ہے جنہیں ماریا کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل اربوں سال پہلے شہابیوں کے ٹکرانے اور آتش فشانی سرگرمی سے بہنے والے لاوے سے بنے تھے اور بہت گہرے گھڑے یعنی کریٹرز ہیں۔ اور وسائل کی بات، خاص طور پر ہیلیم 3 کا بہت چرچا سنا ہے۔ مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف ہیلیم 3 کا ذکر کرتے ہیں جو چاند کی مٹی یعنی ریگولتھ میں پایا جاتا ہے۔ یہ شمسی ہواؤں کے ذریعے اربوں سالوں میں وہاں جمع ہوا ہے اور زمین پر انتہائی نایاب ہے۔ نظریاتی طور پر یہ مستقبل میں نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹرز کے لیے ایک صاف اور طاقتور ایندھن ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن مصنف یہاں بہت محتاط ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اول تو فیوژن سے توانائی حاصل کرنے کی ٹیکنالوجی خود ابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔ اچھا، دوم، چاند سے ہیلیم 3 نکالنا، اسے صاف کرنا اور زمین تک لانا ایک بہت بڑا، مہنگا اور تکنیکی طور پر پیچیدہ چیلنج ہے جو شاید کئی دہائیاں دور ہے۔ یہ ایک لانگ ٹرم امکان ہے، کوئی فوری حل نہیں۔ تو کیا چاند پر کوئی ایسا وسیلہ ہے جس میں زیادہ فوری اور عملی دلچسپی لی جا رہی ہے؟ وسیلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ خاص طور پر چاند کے قطبین یعنی پولز کے قریب کچھ ایسے گڑھے ہیں جن کے اندرونی حصے مستقل طور پر سورج کی روشنی سے محروم رہتے ہیں، جہاں درجہ حرارت -238 ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے۔ ان پرماننٹلی شیڈوڈ ریجنز میں برف کی شکل میں پانی کے بڑے ذخائر موجود ہونے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں، خاص طور پر ساؤتھ پول ایٹکن بیسن میں۔ اور یہ پانی اتنا اہم کیوں ہے؟ ظاہر ہے پینے اور زندگی کی ضرورات کے لیے تو ہے ہی، لیکن کیا اس کا کوئی اور اسٹریٹجک استعمال بھی ہے؟ بہت اہم اسٹریٹجک استعمال ہے۔ اس پانی کو ہائیڈروجن اور آکسیجن میں توڑا جا سکتا ہے۔ آکسیجن سانس لینے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر بناتے ہیں راکٹ فیول۔ یہیں سے مصنف آربٹنگ گراج یا لونر گیس اسٹیشن کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی چاند پر ہی ایندھن تیار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اگر ایسا ممکن ہو جائے تو اس کے نتائج انقلابی ہوں گے۔ زمین سے چاند یا اس سے آگے جانے والے مشنز کو واپسی کے سفر یا اگلے مرحلے کے لیے درکار تمام بھاری ایندھن زمین سے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ چاند پر ری فیول کر سکیں گے۔ واہ! مزید یہ کہ چاند کی کشش ثقل زمین کے مقابلے میں صرف چھٹا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند کی سطح سے کسی خلائی جہاز کو خلا میں بھیجنے کے لیے زمین کی نسبت بہت کم توانائی اور ایندھن درکار ہوگا۔ یہ چاند کو مستقبل کے طویل فاصلے کے خلائی مشنوں مثلاً مریخ یا ایسٹرائڈز کی طرف جانے والے مشنوں کے لیے ایک مثالی لانچ پیڈ یا بیس کیمپ بنا سکتا ہے۔ یہ سب ٹیکنالوجی، وسائل اور مستقبل کے امکانات ہمیں واپس مصنف کے مرکزی خیال یعنی ایسٹرو پالیٹکس کی طرف لے آتے ہیں۔ یہ سب کچھ خلا کو ایک نیا سیاسی اور اسٹریٹجک میدان بنا رہا ہے۔ یقینی طور پر مصنف اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ خلا، خاص طور پر نیئر ارتھ اسپیس یعنی ایلیو، ایمیو، جیو اور سس لونر اسپیس کو فیصلہ کن اسٹریٹجک مقام قرار دیتے ہیں۔ وہ امریکی فضائیہ کے ایک تھیورسٹ پروفیسر ایورٹ ڈالمن کا مشہور قول دہراتے ہیں جو کتاب کے تعارف میں بھی تھا: Who controls low Earth orbit controls near Earth space. Who controls near Earth space dominates Terra Earth. Who dominates Terra determines the destiny of humanity. یہ شاید تھوڑا ڈرامائی لگے لیکن یہ خلا پر کنٹرول کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور اسی اہمیت کی وجہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان خلا میں غلبہ حاصل کرنے کی دوڑ تیز ہو رہی ہے؟ جی ہاں، مصنف تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس طرح امریکہ، چین اور روس اس دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ وہ اپنی فوجی خلائی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں، جس میں اینٹی سیٹلائٹ یعنی اے سیٹ ہتھیاروں کی تیاری اور ٹیسٹنگ بھی شامل ہے، یعنی ایسے میزائل یا دوسرے ذرائع جو دشمن کے سیٹلائٹس کو تباہ کر سکیں۔ باقاعدہ اسپیس فورسز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ چین اور روس چاند پر مشترکہ بیس بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے آرٹیمس پروگرام کے تحت انسانوں کو دوبارہ چاند پر بھیجنے اور وہاں مستقل موجودگی قائم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسرے ممالک وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔
بھارت، جاپان، یورپین یونین اور دیگر ممالک بھی اپنے خلائی پروگراموں کو وسعت دے رہے ہیں اور بعض اوقات آپس میں اتحاد بنا رہے ہیں، جنہیں مصنف اسپیس بلاکس کا نام دیتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے زمین پر جیو پولیٹیکل بلاکس بنتے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی مسابقت اور فوجی سرگرمیوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کیا وہ پرانا تصور کہ خلا تمام انسانیت کی مشترکہ میراث ہے، ایک گلوبل کامن، کمزور پڑ رہا ہے؟ مصنف کا بنیادی استدلال یہی ہے کہ ہاں، یہ تصور بری طرح مجروح ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ بین الاقوامی خلائی قوانین جو بنیادی طور پر سرد جنگ کے ابتدائی دنوں میں بنائے گئے تھے، اب ناکافی اور پرانے ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر 1967 کی آؤٹر اسپیس ٹریٹی اور 1979 کا مون ایگریمنٹ۔ ان معاہدوں میں کیا بنیادی خامیاں ہیں جن کے مصنف نشاندہی کرتے ہیں؟ کئی خامیاں ہیں۔ دیکھیے، آؤٹر اسپیس ٹریٹی یہ تو کہتی ہے کہ کوئی ملک چاند یا دیگر اجرام فلکی پر قومی ملکیت یعنی نیشنل اپروپریشن کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ واضح نہیں کہ کیا وہاں ایک بیس بنانا یا کانکنی کر کے وسائل نکالنا ملکیت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی ایمبیگوٹی ہے۔ جی، ٹریٹی خلا میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یعنی WMDs کی تنصیب سے تو روکتی ہے، لیکن روایتی ہتھیاروں جیسے ASAT ہتھیاروں کے بارے میں خاموش ہے۔ پھر مون اگریمنٹ جو یہ کہتا ہے کہ چاند اور اس کے وسائل انسانیت کی مشترکہ میراث ہیں اور ان کے استحصال کے لیے ایک بین الاقوامی نظام وضع کیا جانا چاہیے، اس پر امریکہ، روس اور چین سمیت زیادہ تر خلائی سفر کرنے والے ممالک نے دستخط ہی نہیں کیے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی صورت میں ان پر عمل درآمد کروانے کا کوئی مؤثر بین الاقوامی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ تو مصنف کے نزدیک آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کوئی حل ممکن ہے؟ مصنف نتیجہ آخذ کرتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر نئے، جامع اور قابل عمل بین الاقوامی قوانین اور معاہدات کی ضرورت ہے جو آج کی تکنیکی حقیقتوں جیسے وسائل نکالنے کی صلاحیت، خلائی ملبہ، ASAT ہتھیار اور بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل منظر نامے کو تسلیم کریں۔ لیکن وہ اس بارے میں زیادہ پر امید نظر نہیں آتے۔ بڑی طاقتیں جو اس نئی دوڑ میں سب سے آگے ہیں، شاید ہی اپنے سمجھے جانے والے اسٹریٹجک اور معاشی مفادات پر کوئی قدغن لگانے پر آسانی سے رضامند ہوں۔ یعنی مستقبل غیر یقینی ہے۔ مصنف کا لہجہ تشویشناک ہے، داؤ بہت بلند ہے۔ اگر عالمی برادری مل کر تعاون اور ضابطوں کا کوئی راستہ نہیں نکالتی تو بہت حقیقی خطرہ ہے کہ ہم خلا کی جغرافی پر بھی اسی طرح لڑنا شروع کر دیں گے جیسے صدیوں سے زمین کی جغرافی پر لڑتے آئے ہیں۔ ایسٹرو پالیٹکس کا دور صرف شروع ہوا ہے اور اس کے اثرات آنے والی دہائیوں میں نہ صرف خلا میں بلکہ زمین پر ہماری زندگیوں پر بھی گہرے ہوں گے۔ مصنف ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ آسمانوں پر لکھی جانے والی تاریخ زمین پر رہنے والوں کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ اب آتے ہیں چیپٹر 4 آؤٹلاز کی طرف۔ یہ باب خلا میں گورننس یعنی حکمرانی کے جو لیگل اور ٹریٹی یعنی معاہداتی چیلنجز ہیں ان پر بات کرتا ہے۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ خلا ایک طرح سے قانون سے باہر ایک لالس علاقہ بنتا جا رہا ہے، بالکل ویسے جیسے پرانے زمانے میں سرحدی علاقے ہوتے تھے نا۔ ہاں بالکل، جغرافیہ مشکل، ماحول مخالف، لیکن دولت سے بھرا ہوا۔ بالکل۔ اور مصنف کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ سپیس لاز ہیں نا، جو زیادہ تر کولڈ وار کے دوران بنے تھے، وہ آج کل کے حساب سے بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ یعنی پرانے اور ویگ مطلب مبہم ہو چکے ہیں۔ اچھا۔ خاص طور پر 1967 کی آؤٹر سپیس ٹریٹی اور 1979 کا مون اگریمنٹ، یہ آج کے جو حالات ہیں ان کے لیے بالکل ناکافی ہیں۔ لیکن آؤٹر سپیس ٹریٹی کو تو کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس میں تو کہا گیا تھا کہ خلا اور چاند اور دوسرے سیلیسٹریل باڈیز جو ہیں، جی، آف آل مین کائنڈ ہے۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں، مصنف یہاں کئی اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی ملک چاند پر بیس بناتا ہے اور ارد گرد محفوظ علاقے یعنی سیفٹی زونز قائم کر دیتا ہے تو کیا وہ قبضہ نہیں کہلائے گا؟ بالکل۔ کیا یہ عملی طور پر آکیوپیشن یا سوورینٹی یعنی خود مختاری جتلانے کا برابر نہیں ہے؟
اور پھر اگر کوئی کمپنی چاند سے وسائل نکال کر زمین پر بیچتی ہے تو وہ تمام انسانیت کے مفاد والی بات کہاں گئی؟ صحیح۔ پھر یہ ٹریٹی جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پر تو پابندی لگاتی ہے، لیکن جو کنونشنل ویپنز ہیں، روایتی ہتھیار، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اچھا۔ اور سب سے بڑی کمزوری شاید یہ ہے کہ اس میں انفورسمنٹ یعنی نفاذ کا کوئی مؤثر طریقہ ہی نہیں ہے۔ کون لاگو کروائے گا؟ یعنی کوئی عالمی پولیس نہیں ہے اس کے لیے؟ تو یہ تو واقعی کافی خامیاں ہیں۔ اور مون ایگریمنٹ 1979 والا، اس کا بھی یہی حال ہے؟ ہاں، وہ تو اصل میں اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایک تو وہ بہت پرانا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر دستخط کرنے والے ممالک بہت ہی کم ہیں۔ اچھا۔ جی ہاں، خاص طور پر جو بڑی خلائی طاقتیں ہیں، امریکہ، چین، روس، انہوں نے تو اس کی ریٹیفائڈ یعنی توثیق ہی نہیں کی۔ اوہ۔ تو مصنف کے مطابق یہ دونوں معاہدے آج کی جو حقیقتیں ہیں، نئی ٹیکنالوجی، پرائیویٹ کمپنیز کا کردار، درجنوں نئے ممالک جو خلا میں آ رہے ہیں، ان مسائل کا احاطہ ہی نہیں کرتے۔ تو پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ مصنف نے 2020 کے آرٹمس اکارڈز کا ذکر کیا ہے، کیا یہ ان پرانے معاہدوں کی جگہ لے رہے ہیں؟ یہ ایک کوشش تو ہے، لیکن مصنف اس پر بھی کافی تنقید کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ امریکہ کی قیادت میں مختلف ممالک کے ساتھ کیے گئے بائیلیٹرل معاہدے ہیں، یعنی دو طرفہ۔ اچھا، عالمی نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی گلوبل قانونی ڈھانچہ نہیں بناتے، بلکہ زیادہ تر امریکی نقطہ نظر کی ہی عکاسی کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ نان بائنڈنگ ہیں، یعنی قانونی طور پر لازمی نہیں، اور ایڈ ہاک ہیں، یعنی بس وقتی ضرورت کے تحت بنائے گئے ہیں۔ ان میں چاند پر وسائل نکالنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ صرف وسائل نکالنا خود بخود نیشنل اپروپریشن نہیں کہلائے گا۔ لیکن اس سے تو عملی طور پر وہی بات ہو گئی نا کہ بھئی پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ بالکل، مصنف کے مطابق یہ عملی طور پر فرسٹ کم فرسٹ بینیفٹس والی صورتحال پیدا کرتا ہے۔ جو پہلے پہنچ گیا، جس نے پہلے کھدائی شروع کر دی، فائدہ اسی کا۔ جو غریب ممالک ہیں یا جو بعد میں آئیں گے، وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی کہ چین اور روس جیسے بڑے کھلاڑیوں کو اس سے باہر رکھا گیا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ انہیں مؤثر طریقے سے باہر رکھا گیا ہے، جس سے عالمی اتفاق رائے کے بجائے تقسیم اور بڑھ رہی ہے۔ اور ان سیفٹی زونز کا کیا معاملہ ہے جن کا اس ایکارڈز میں ذکر ہے؟ کیا وہ بھی مسئلہ ہیں؟ یقیناً، سیکشن 11 جو ہے وہ ڈی کنفلکشن آف اسپیس ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے، یعنی خلائی سرگرمیوں میں ٹکراؤں کو روکنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے تحت چاند پر کام کرنے والا ملک ایک سیفٹی زون قائم کرے گا اور دوسروں کو بتائے گا تاکہ حادثات نہ ہوں۔ لیکن مصنف اس پر سوال اٹھاتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ زون مستقل نہیں ہوں گے، وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ اچھا۔ دوسرا، معلومات شیئر کرنے کے لیے مناسب تحفظات کی شرط ہے۔ اس سے تو معلومات چھپانے کے لوپ ہولز یعنی قانونی سکم پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بڑا مسئلہ شاید مقاصد کی تعریف کا بھی ہے، پرامن مقاصد والا۔ جی ہاں، مصنف اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ آؤٹر اسپیس ٹریٹی کہتی ہے خلا کا استعمال پیسفل پرپسز یعنی پرامن مقاصد کے لیے ہوگا، مگر پرامن سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ تو اہم سوال ہے۔ امریکہ کہتا ہے نان اگریسو یعنی غیر جارحانہ۔ اب اس میں دفاعی یا فوجی سرگرمی کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اچھا، جبکہ روس اور چین کہتے ہیں نان مانیٹری یعنی مکمل طور پر غیر فوجی۔ اب یہ جو تشریح کا فرق ہے، یہ آگے چل کر خطرناک تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ایک کی دفاعی سرگرمی دوسرے کو جارحانہ لگ سکتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ اکارڈز تعاون بڑھانے کے بجائے لگتا ہے مزید کشیدگی پیدا کر رہے ہیں۔ مصنف کی رائے تو یہی لگتی ہے۔ روس کی خلائی ایجنسی کے سابق سربراہ نے تو اسے چاند پر ایک انویژن یعنی حملے کے مترادف قرار دیا تھا۔ اوہ۔ اور اسی تقسیم کے جواب میں روس اور چین میں 2021 میں چاند پر اپنا مشترکہ اڈا بنانے کا اعلان کیا، انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن یعنی ILRS۔ اس کے لیے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے، گویا آرٹمس کے مقابلے میں اپنا الگ بلاک بنا لیا۔ اچھا، تو قانونوں کی اس کمی اور بڑھتی کشیدگی کا ایک فوری نتیجہ تو اسپیس ڈیبری یعنی خلائی ملبے کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل، اور مصنف اسے آج خلا میں سب سے بڑے اور فوری خطرات میں سے ایک کہتے ہیں۔ اس وقت مدار میں ہزاروں سیٹلائٹس ہیں، فعال بھی ناکارہ بھی۔ اور ان کے علاوہ لاکھوں چھوٹے ٹکڑے؟ جی ہاں، لاکھوں چھوٹے بڑے ٹکڑے، راکٹ کے حصے، پینٹ کے ذرات، ٹکراؤ سے بنا ملبہ جو انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، بندوق کی گولی سے بھی کئی گنا تیز۔
اور اب تو اسپیس ایکس اور ایمیزون جیسی کمپنیاں ہزاروں مزید سیٹلائٹس لانچ کرنے والی ہیں۔ ہزاروں کیا؟ دسیوں ہزاروں! یہ میگا کانسٹلیشنز کا منصوبہ ہے۔ یہ صورتحال کو اور بھی گمبھیر بنا رہا ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک لگتا ہے، خاص طور پر وہ جو کیسلر سنڈروم کا نظریہ ہے۔ جی، مصنف کیسلر سنڈروم کے حقیقی خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ یہ وہ خوفناک صورتحال ہے جہاں مدار میں ملبہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ ایک ٹکراؤ مزید ٹکراؤ کا باعث بنے۔ ایک چین ری ایکشن کی طرح۔ بالکل، ایک سلسلہ شروع ہو جائے جو شاید رکے ہی نہ جب تک پورا مدار ناقابل استعمال نہ ہو جائے۔ اس سے نہ صرف موجودہ سیٹلائٹس تباہ ہوں گے بلکہ مستقبل میں خلائی سفر بھی ناممکن ہو سکتا ہے۔ کیا یہ سارا ملبہ صرف حادثاتی ہے یا جان بوجھ کر بھی بنایا جاتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، مصنف بتاتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اینٹی سیٹلائٹ ہتھیار یعنی ASAT ایک حقیقت ہے۔ اچھا۔ جی، امریکہ نے 1950 کی دہائی میں ہی تجربات شروع کر دیے تھے، اور حال ہی میں 2021 میں روس نے اپنے ہی ایک پرانے سیٹلائٹ کو میزائل سے تباہ کیا۔ میں نے سنا تھا اس بارے میں۔ اس سے 1500 سے زیادہ بڑے ٹکڑے بنے اور لاکھوں چھوٹے ذرات جنہوں نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی ISS کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ خلابازوں کو پناہ لینی پڑی تھی۔ یہ تو بہت غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے۔ بالکل، مصنف کہتے ہیں کہ اس طرح کے تجربات سب کے لیے خلا کو غیر محفوظ بناتے ہیں۔ یہ مشترکہ چراگاہ کی تباہی والی بات ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ملبہ ہٹانے کی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیں، حل آسان نہیں۔ ٹیکنالوجیز پر کام تو ہو رہا ہے، جال پھینکنا، ہارپون، ڈائریکٹڈ انرجی، روبوٹک بازو، لیکن ان میں سے کئی ڈوئل یوز ہیں۔ ڈوئل یوز یعنی انہیں ملبہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ فعال سیٹلائٹس کو نقصان پہنچانے یا ناکارہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ کا خطرہ ہے۔ اچھا، اور کیا عالمی سطح پر نگرانی کا کوئی نظام ہے؟ اسپیس سچویشنل اویئرنیس؟ ہاں، SSA یعنی خلائی صورتحال سے آگاہی کا نظام بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں بھی چیلنجز ہیں۔ ڈیٹا کون جمع کرے گا، کون دیکھے گا، کیا فوجی معلومات شیئر ہوں گی؟ اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو تعمیل کون کرائے گا؟ یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح ASAT ہتھیاروں پر پابندی کی کوششیں بھی ناکام رہی ہیں، کیونکہ اکثر معاہدے کسی ایک فریق کے حق میں ہوتے ہیں یا صرف خلا میں موجود ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں، گراؤنڈ بیس ویپنز کا ذکر نہیں کرتے جو زمین سے مار کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں کوئی پابندی لگائی تھی نا؟ ہاں، امریکہ نے 2022 میں ڈسٹرکٹیو ڈائریکٹ اسسنٹ ASAT میزائل ٹیسٹنگ پر ایک والنٹری مورٹوریم یعنی رضاکارانہ پابندی کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن یہ یک طرفہ ہے اور قانونی طور پر پابند نہیں ہے۔ مصنف اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ خلا اب صرف سائنس یا تحقیق نہیں رہا بلکہ جدید جنگ کا حصہ بن گیا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آج کی فوجیں سیٹلائٹس پر بے تحاشا انحصار کرتی ہیں، کمیونیکیشنز کے لیے، سرویلنس یعنی نگرانی کے لیے، GPS، ہتھیاروں کی گائیڈنس کے لیے۔ تو مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر جنگ میں کوئی ملک ایک کمرشل سیٹلائٹ جیسے اسٹار لنک کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو کیا دشمن کو حق ہے کہ وہ پورے سسٹم کو نشانہ بنائے جس سے عام شہری بھی متاثر ہوں؟ یہ بہت پیچیدہ سوالات ہیں۔ اور نیٹو نے تو آرٹیکل 5 کو خلا تک بڑھا دیا ہے۔ جی، باہمی دفاع کے شق، لیکن یہ واضح نہیں کہ کس قسم کا حملہ، مثلاً کسی سیٹلائٹ کو لیزر سے اندھا کرنا، جنگ کا سبب بنے گا۔ یہ جو ایمبیگویٹی یعنی ابہام ہے، یہ بذات خود خطرناک ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں پرائیویٹ کمپنیز کا کیا کردار ہے؟ اسپیس ایکس، بلو اوریجن وغیرہ؟ مصنف کے مطابق یہ کمپنیاں ایک لیگل ویکیوم میں کام کر رہی ہیں۔ قانون ان کی رفتار کا ساتھ نہیں دے پا رہا۔ مثلاً اسپیس ایکس کی اسٹار لنک سروس کی شرائط میں مریخ پر سیلف گورننگ پرنسپلز یعنی خود مختار اصولوں کے تحت حکومت کا ذکر ہے۔ یہ تو آؤٹر اسپیس ٹریٹی کے خلاف جا سکتا ہے۔ واقعی؟ مصنف ڈاکٹر بلیڈن بوون کا حوالہ دیتے ہیں، جو اسے ایکسٹریملی پولیٹیکلی نائیو کہتے ہیں، یعنی سیاسی طور پر انتہائی سادہ لوح خیال۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ارب پتی اپنی خلائی کالونیز کو بھی ویسے ہی چلائیں گے جیسے اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں؟ یعنی مزدوروں کے حقوق یا ماحول کا خیال رکھے بغیر؟ بالکل۔ مصنف خبردار کرتے ہیں کہ اگر قوانین نہ بنے تو خلا میں ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا،
کیا چیپٹر 4 میں ان قانونی اور فوجی خطرات کے علاوہ دیگر فوری خطرات کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، مصنف چند اور چیزوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو طاقتور سولر فلیئرز یعنی شمسی طوفان، یہ ہمارے سیٹلائٹس اور زمین پر موجود انفراسٹرکچر کو تباہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اپوکلپس تک کی بات کی جاتی ہے۔ او خدایا، نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں۔ اور ایسٹرائڈز کا خطرہ؟ جی، سیارچوں سے زمین کو بچانے کے لیے بھی بین الاقوامی تعاون چاہیے۔ ناسا کا ڈارٹ مشن ایک اچھا قدم تھا، لیکن وہ صرف ایک تجربہ تھا۔ طویل مدتی خطرات کے لیے زیادہ سنجیدہ کوششیں چاہیے۔ یہاں مصنف نے کیٹرینا سنڈروم کا بھی ذکر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیٹرینا سنڈروم سے مراد وہ رویہ ہے کہ ہم طویل مدتی، کم امکان والے لیکن بہت تباہ کن خطرات کے لیے تیاری نہیں کرتے، جیسے کوئی بڑا سیارچہ ٹکرانا یا بہت بڑا شمسی طوفان۔ ہم فوری مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تو اس پورے باب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ خلا میں قانون سازی اور بین الاقوامی تعاون کی فوری اور اشد ضرورت ہے۔ بالکل درست۔ مصنف کا موقف یہی ہے کہ موجودہ لیگل سسٹمز ناکافی ہیں۔ سمندری قانون، میری ٹائم لاء کو دیکھیں جو صدیوں میں بنا ہے۔ خلا کا قانون اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ٹیکنالوجی قانون سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ بالکل، ہمیں ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت، شیئرڈ ریسورسز یعنی وسائل کی تقسیم، ڈیبری کلیکشن یعنی ملبے کو ٹھکانے لگانے، فریڈم آف نیویگیشن، ڈی کانفلکشن یعنی ٹکراؤ سے بچاؤ، ڈیٹا شیئرنگ، سچویشنل اویئرنیس اور اسپیس ٹریفک مینجمنٹ جیسے معاملات پر نئے، جامع اور متفقہ قوانین چاہیے، ورنہ مصنف کے الفاظ میں ایسٹروپولیٹکس ایک بے لگام جنگل بن جائے گی۔ تو اب ہم آتے ہیں چیپٹر 5 چائنا، دی لانگ مارچ انٹو اسپیس پر۔ یہ عنوان لانگ مارچ، جیسا کہ مصنف بتاتے ہیں، یہ خود ہی ایک پوری کہانی ہے نا؟ چین کے خلائی سفر کی۔ بالکل، ایک سست آغاز سے لے کر آج ایک بڑی خلائی طاقت بننے تک کا سفر، واقعی ایک لانگ مارچ۔ اچھا، تو مصنف اس کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ چیئرمین ماؤ کے دور سے شروع کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب انہوں نے افسوس سے کہا تھا کہ چین تو ایک آلو تک خلا میں نہیں بھیج سکتا۔ اچھا، مطلب اتنی بے بسی تھی؟ جی، ایک طرح سے قومی سطح پر یہ احساس تھا۔ لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ اسی غربت کے باوجود لانگ رینج میسائلز اور اسپیس ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تو بڑا فیصلہ تھا ان حالات میں۔ بہت بڑا، اور یہ مستقبل کی سمت طے کر رہا تھا۔ اور اس سمت کو متعین کرنے میں وہ ڈاکٹر کیان سیوسن کا نام آتا ہے، فادر آف چائنیز راکٹری۔ ان کا کیا کردار تھا؟ ان کا کردار تو مرکزی تھا۔ ان کی کہانی خود، جیسا آپ نے کہا، بہت دلچسپ ہے۔ امریکہ میں پڑھے، MIT، کیلٹیک۔ جی ہاں، میں نے پڑھا تھا۔ V2 راکٹس والے جرمن سائنسدانوں سے بھی سیکھا انہوں نے۔ جی بالکل، اور امریکی میسائل پروگرام میں بھی کام کیا۔ وہ ایک طرح سے بہت قیمتی تھے امریکہ کے لیے۔ پھر چین واپس کیسے آئے؟ وہ 1950 کی دہائی میں امریکہ میں مکارتی ازم کا دور آیا۔ کمیونسٹ مخالف جذبات بہت تھے، تو ڈاکٹر شیان پر الزام لگا کہ وہ کمیونسٹ پارٹی کے روکن ہیں۔ اچھا؟ حالانکہ وہ انکار کرتے تھے۔ جی، وہ انکار کرتے رہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ ہو گئی، انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ پھر جب انہوں نے چین واپس جانا چاہا تو امریکہ نے جانے نہیں دیا؟ فوراً نہیں، وہ ہچکچا رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ امریکی میسائل ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ یعنی ایک طرف الزامات، دوسری طرف جانے کی اجازت بھی نہیں۔ عجیب بات ہے۔ بالکل، 5 سال تک وہ امریکہ نہیں چھوڑ سکے۔ آخرکار 1955 میں انہیں جانے دیا گیا، کچھ امریکی پائلٹس کے بدلے میں جو کورین جنگ میں قید ہوئے تھے۔ اور مصنف لکھتے ہیں کہ ایک امریکی نیوی سیکریٹری نے اسے امریکہ کی سب سے بڑی بے وقوفی کہا تھا۔ جی ہاں، انڈر سیکریٹری آف دی نیوی نے۔ ڈاکٹر چینگ کی واپسی چین کے لیے ایک زبردست اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ثابت ہوئی۔ اس نے ان کے میزائل اور خلائی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یقیناً ایک بڑا بوسٹ ملا ہوگا۔ اچھا، شروع میں تو سوویت یونین سے بھی کچھ مدد ملی تھی انہیں؟ ہاں، 1956 میں سوویت یونین نے R1 راکٹس کے بلو پرنٹس دیے۔ یہ جرمن V2 کی کاپی تھے۔ اچھا۔ سوویت ماہرین بیجنگ آئے، گوبی ڈیزرٹ میں ٹیسٹنگ سائٹ بنانے میں مدد دی، چینی طلباؤں کو ماسکو بھیجا ٹریننگ کے لیے۔ تو ابتدائی مدد اہم تھی۔ لیکن یہ دوستی زیادہ چلی نہیں؟ نہیں، زیادہ نہیں۔
مصنف لکھتے ہیں کہ چین کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ انہیں R1 سے بہتر ٹیکنالوجی چاہیے۔ سوویت یونین وہ دینے میں ہچکچا رہا تھا۔ تعلقات میں سرد مہری آ گئی۔ جی، اور پھر 1960 کی دہائی میں کلچرل ریولوشن شروع ہو گیا۔ اس نے تو بہت نقصان پہنچایا۔ کلچرل ریولوشن، اس کا کیا اثر پڑا خلائی پروگرام پر؟ اثر بہت منفی تھا۔ بہت سے اعلیٰ سائنسدان، انجینئرز ان کو نشانہ بنایا گیا، کاؤنٹر ریولوشنری قرار دے کر قید کیا گیا، تشدد ہوا، کام سے ہٹایا گیا۔ اوہو۔ مصنف ایک مثال دیتے ہیں زاؤ جیو جانگ کی۔ وہ سیٹلائٹ پروگرام کے سربراہ تھے۔ انہیں اتنا مارا پیٹا گیا کہ خیال ہے انہوں نے خودکشی کر لی۔ بہت افسوسناک۔ ڈاکٹر چین کیسے بچے؟ وہ بھی زد میں آئے تھے لیکن کسی طرح بچ گئے۔ اس پوری افراتفری نے پروگرام کو کئی سال پیچھے کر دیا۔ اتنی مشکلات کے باوجود چین نے آخر کار پہلا قدم خلا میں رکھا۔ جی ہاں، یہ ان کی ضد تھی۔ 24 اپریل 1970 پہلا سیٹلائٹ دونگ فانگ ہونگ آئے، یعنی دا ایسٹ از ریڈ آئے، لانگ مارچ 1 راکٹ سے بھیجا۔ اور وہ مشہور گانا نشر کرتا تھا؟ جی، دا ایسٹ از ریڈ تقریباً 173 کلو گرام وزنی تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اعلامی کی کامیابی تھی۔ اب یہ دن چین میں اسپیس ڈے ہے۔ واقعی سنگ میل تھا۔ اس کے بعد رفتار کیسی رہی؟ شروع میں تھوڑی سست، لیکن 80 کی دہائی تک وہ سیٹلائٹ لانچنگ میں ماہر ہو گئے تھے۔ دوسرے ممالک کے لیے بھی لانچ کرنے لگے۔ کمرشل لانچز؟ جی، اصل تیزی تو 21ویں صدی میں آئی۔ 2003 میں یانگ لی وے وہ چین کے پہلے ٹائکوناٹ بنے۔ ٹائکوناٹ، یہ چینی خلا بازوں کے لیے خاص لفظ ہے۔ ہاں، مینڈرن لفظ ٹائکونگ یعنی خلا اور گریک لفظ ناٹ یعنی سیلر سے مل کر بنا ہے۔ یانگ لی وے نے شینزو 5 کیپسول میں زمین کا چکر لگایا۔ اور اس طرح چین تیسرا ملک بن گیا جس نے انسان کو خلا میں بھیجا۔ بالکل، سوویت یونین اور امریکہ کے بعد۔ اور خواتین ٹائکوناٹس بھی ہیں؟ جی ہاں، 2012 میں میجر لیو یانگ وہ پہلی چینی خاتون ٹائکوناٹ بنی۔ شینزو 9 مشن سے ٹیانگونگ 1 اسپیس لیب گئیں۔ اچھا، سیٹلائٹس، انسان بردار مشن، پھر چاند؟ یقیناً اگلا پڑاؤ چاند تھا۔ چانگے پروگرام، چاند کی دیوی کے نام پر۔ یہ کتنا کامیاب رہا؟ بہت کامیاب۔ چانگے 1 اور 2 نے چکر لگائے۔ چانگے 3 نے 2013 میں لینڈنگ کی۔ یوتو روور اتارا۔ یوتو یعنی جیڈ ریبٹ۔ جیڈ ریبٹ؟ یہ بھی کوئی دیو مالائی کردار ہے؟ جی، چانگے کا پالتو خرگوش۔ لیکن سب سے بڑی کامیابی مصنف کے مطابق 2019 میں چانگے 4 تھی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ چاند کے فار سائٹ پر اترا، وہ حصہ جو زمین سے کبھی نظر نہیں آتا۔ وہاں اترنے والا یہ پہلا خلائی جہاز تھا۔ اچھا، فار سائٹ پر۔ یہ تو واقعی ٹیکنیکی طور پہ بہت مشکل ہوگا۔ انتہائی مشکل۔ اس نے چین کی صلاحیتوں کو پوری طرح منوایا۔ اور اب تو وہ مریخ تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، چاند کے بعد مریخ۔ 2021 میں تیان-1 مشن مدار میں داخل ہوا اور پھر زورونگ روور کو سطح پر اتارا۔ زورونگ، یہ اب وہاں ناسا کے روورز کے ساتھ کام کر رہا ہے؟ جی، پرزیویرنس اور کیوریوسٹی کے ساتھ۔ مریخ کی جیولوجی، ماحول، پانی کے نشانات، ان سب پر تحقیق کر رہا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ چین اب امریکہ کے برابر آ رہا ہے اس میدان میں۔ یہ تو سیاروں کی بات ہوئی۔ ان کا اپنا خلائی اسٹیشن تیانگونگ وہ بھی تو کام کر رہا ہے۔ بالکل، تیانگونگ یعنی ہیونلی پیلس، یہ ایک اور بڑا کارنامہ ہے۔ یہ ISS سے چھوٹا ہے سنا ہے۔ ہاں، سائز میں چھوٹا ہے۔ 3 ماڈیولز ہیں جبکہ ISS کے 16 ہیں، لیکن ٹیکنالوجی جدید ہے۔ خاص طور پر مصنف سنتین اسپیس ٹیلیسکوپ کا ذکر کرتے ہیں۔ سنتین، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہبل کے سائز کی دوربین ہوگی، لیکن تیانگونگ کے ساتھ ساتھ اڑے گی اور ضرورت پڑنے پر اسٹیشن سے جڑ سکے گی۔ اچھا، اس کی خاص بات؟ اس کا فیلڈ آف ویو یعنی آسمان کا وہ حصہ جسے یہ ایک وقت میں دیکھ سکتی ہے، وہ ہبل سے 300 گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ 300 گنا؟ جی، مطلب یہ کائنات کا سروے بہت تیزی سے کر سکے گی، شاید ہبل سے بھی زیادہ دریافتیں کرے۔ اس کا کیمرہ بھی 2.5 ارب پکسل کا ہے۔ زبردست! تو تیانگونگ ایک ایسٹرونومیکل آبزرویٹری بھی بن جائے گا؟ بالکل، اور وہاں ٹائکوناٹس دوسری تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ اسپیس میڈیسن، بائیو ٹیکنالوجی، مائکرو گریوٹی میں کمبسچن، فلوئڈ فزکس، 3D پرنٹنگ، روبوٹکس، ڈائریکٹڈ انرجی بیمز، AI، سب کچھ؟ جی، ایک مکمل ملٹی ڈسپلنری لیب ہے۔ نیویگیشن کے لیے بھی تو ان کا اپنا سسٹم ہے، بائیڈو؟ جی ہاں،
بیڈو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم 2020 میں مکمل فعال ہو گیا۔ اب یہ امریکی جی پی ایس کا برابر مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ صرف چین میں کام کرتا ہے یا عالمی سطح پر؟ پوری دنیا میں کروڑوں صارف، موبائل فون، گاڑیاں، سب کو پوزیشننگ، نیویگیشن اور ٹائمنگ یعنی PNT سروسز دے رہا ہے۔ اور اس کا ملٹری ورژن بھی ہے؟ ہاں، ایک انکرپٹڈ ملٹری ایپلیکیشن ہے جو زیادہ پریسائز ہے اور PLA کے علاوہ دوسرے ممالک کو بھی بیچا جا رہا ہے۔ اس سے چین کو GPS پر انحصار سے مکمل آزادی مل گئی ہے۔ یہ ایک بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے۔ یہ سب کامیابیاں دیکھ کر واقعی لگتا ہے کہ اب یہ صرف سائنس نہیں رہی، اس کے پیچھے گہرے اسٹریٹجک مقاصد ہیں۔ بالکل، مصنف کا تجویہ یہی ہے کہ 21ویں صدی میں خلائی پروگرام چین کی قومی طاقت کا اہم ستون بن گیا ہے۔ یہ صرف سائنس نہیں، یہ چین کی ملٹری، ٹیکنالوجیکل، اکنامک طاقت کا مظہر ہے۔ اور دنیا میں ایک پری ایمیننٹ پاور کے طور پر ابھرنے کی کوشش۔ جی، اور قومی فخر بڑھانے کا ذریعہ بھی۔ ہر کامیابی کو ملک میں بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس اسٹریٹجک پہلو کا ایک ڈرامیٹک مظاہرہ وہ 2007 کا ASAT ٹیسٹ تھا۔ بالکل، جنوری 2007 چین نے زمین سے ایک کائنیٹک کل وہیکل یعنی KKV میزائل فائر کیا اور اپنے ہی سیٹلائٹ کو مار گرایا۔ جی، ایک ناکارہ موسمی سیٹلائٹ تھا، فینگیون 1C۔ مصنف اسے تکنیکی طور پر متاثر کن لیکن انتہائی خطرناک قدم کہتے ہیں۔ کتنی رفتار سے ٹکرایا تھا وہ KKV؟ تقریباً 29,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور آخری لمحات میں سمت بھی بدلی تھی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے 865 کلومیٹر کی بلندی پر۔ اس پر تو دنیا بھر میں تشویش ہوئی ہوگی، شدید تشویش۔ ایک تو یہ اینٹائی سیٹلائٹ صلاحیت کا کھلا مظاہرہ تھا، دوسرا اس سے ہزاروں ٹکڑوں کا خطرناک سپیس ڈیبری پیدا ہوا جو آج تک ISS اور دوسرے سیٹلائٹس کے لیے خطرہ ہے۔ تو کیا چین خلا کو ملٹرائز کر رہا ہے؟ مصنف کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، چین سرکاری طور پر کہتا ہے کہ وہ خلائی ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں ہے اور پرامن استعمال کا حامی ہے۔ لیکن مصنف امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہیں کہ بیجنگ گراؤنڈ بیسڈ ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز پر کام کر رہا ہے۔ یعنی لیزر یا مائکرو ویو ہتھیار جو سیٹلائٹس کو اندھا کر دیں؟ جی، اور کو آربٹل اینٹائی سیٹلائٹ سسٹمز پر بھی، یعنی ایسے سیٹلائٹس جو دوسرے سیٹلائٹس کے قریب جا کر انہیں ناکارہ بنا سکیں۔ مصنف کچھ ریموٹ سائٹس کا بھی ذکر کرتے ہیں جہاں مشکوک سرگرمیاں نوٹ کی گئی ہیں۔ تو سرکاری موقف اور مبینہ صلاحیتوں میں فرق ہے؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور چین کی قیادت کا ویژن کیا ہے؟ صدر شی جن پنگ کا اسپیس ڈریم؟ مصنف 2022 کی ایک سرکاری دستاویز کا حوالہ دیتے ہیں، پرسپیکٹو آن چائناز اسپیس ایکٹیویٹیز۔ اس میں صدر شی کے حوالے سے چین کو ایک جامع اسپیس پاور بنانے کے ایٹرنل ڈریم کا ذکر ہے۔ اور اس میں کیا شامل ہے؟ بڑے منصوبے ہیں، 2030 تک چاند پر انسان بھیجنا، مینڈ لونر لینڈنگز، اور روس کے ساتھ مل کر چاند پر انٹرنیشنل لونر ریسرچ اسٹیشن یعنی ILRS بنانا۔ ILRS یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین خلا میں ایک قائدانہ کردار چاہتا ہے۔ بالکل۔ یہ عزائم تو لامحالہ امریکہ کے ساتھ کمپٹیشن پیدا کرتے ہیں۔ جی، مصنف واضح کرتے ہیں کہ اس سے ایک نئی خلائی دوڑ شروع ہو گئی ہے۔ بیجنگ امریکی اقدامات، خاص طور پر ناسا کے آرٹمس اکارڈز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آرٹمس اکارڈز یہ چاند پر مستقبل کی سرگرمیوں کے اصول بنانے کی کوشش ہے۔ جی، چین اسے اسپیس گورننس پر امریکی غلبہ قائم کرنے کی کوشش سمجھتا ہے۔ وہ اپنا راستہ خود بنانا چاہتا ہے۔ اس مقابلے میں وولف امینڈمنٹ کا کیا کردار ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ وولف امینڈمنٹ اہم ہے۔ یہ 2011 میں امریکی کانگریس نے پاس کیا تھا۔ یہ ناسا کو چین کی سرکاری ایجنسیوں یا کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے بائیلیٹرل کوآپریشن سے روکتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ بنیادی وجہ ایسپیاناج یعنی جاسوسی کے خدشات تھے کہ چین امریکی خلائی ٹیکنالوجی چرا لے گا۔ کیا ان خدشات کی کوئی بنیاد تھی؟ مصنف کوئی مثالیں دیتے ہیں؟ ہاں، مصنف کئی واقعات بتاتے ہیں، جیسے ایک ڈانگ فانچونگ تھے، بوئنگ کے سابق انجینئر۔ ان پر الزام ثابت ہوا کہ انہوں نے ہزاروں صفحات حساس دستاویزات اسپیس شٹل اور C-17 طیارے سے متعلق چین کو دی۔ انہیں 15 سال قید ہوئی۔ اوہ، تو ان واقعات کی وجہ سے یہ امینڈمنٹ آیا؟ جی۔ تو اس پابندی کا نتیجہ کیا نکلا؟ چین کا پروگرام سلو ہو گیا؟ مصنف کہتے ہیں کہ نتیجہ الٹا نکلا۔ الٹا کیسے؟
چین کا پروگرام سلو ہونے کے بجائے اس امینڈمنٹ نے چین کو مکمل سیلف ریلائنس یعنی خود انحصاری پر مجبور کر دیا۔ اچھا، امریکہ سے تعاون بند ہوا تو چین نے نہ صرف اپنا پروگرام آگے بڑھایا بلکہ ٹیانگونگ جیسا اسٹیشن خود بنا لیا اور روس، پاکستان، وینزویلا وغیرہ کے ساتھ اسٹریٹجک سائنٹیفک ریلیشن شپس بنا لیے۔ یعنی پابندی نے انہیں مزید مضبوط اور خود مختار بنا دیا؟ ایک طرح سے ہاں، تو اب خلا میں ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، 2 بلاکس۔ بالکل۔ ایک طرف امریکہ کی قیادت میں آرٹمس اکارڈز والے ممالک، دوسری طرف چین اور روس کا ILRS منصوبہ جس میں اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں گروہ اپنے اپنے اصول بنائیں گے؟ جی، مستقبل میں چاند اور سیاروں پر وسائل کے استعمال اور سرگرمیوں کے لیے اس سے اسپیس گورننس مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ ان سب منصوبوں کے لیے چین نے یقیناً بہت بڑا انفراسٹرکچر بھی بنایا ہوگا، لانچ سائٹس وغیرہ؟ یقیناً۔ مصنف تفصیل سے بتاتے ہیں، گوبی ڈیزرٹ میں جواکوان ہے، سب سے پرانا اور مصروف انسان بردار مشن اور فوجی سیٹلائٹس کے لیے۔ اور شمالی چین میں تائیوان ہے، موسمی اور جاسوسی سیٹلائٹس کے لیے۔ یہ دونوں ICBM آرڈوں سے بھی جڑے ہیں۔ اچھا، سچوان میں شکچان ہے، یہ مواصلاتی اور بیڈو سیٹلائٹس بھیجتا ہے۔ اور سب سے نیا اور جدید وین چینگ ہے، جزیرہ ہائنان پر۔ یہ بڑے راکٹس کے لیے ہیں، لانگ مارچ 5 اور 7؟ جی، جو ٹیانگ گونگ اور کمری مشنز کے لیے ضروری ہیں۔ اور ایک نئی کمرشل سائٹ بھی بن رہی ہے ننگو میں؟ جی ہاں، مشرقی ساحل پر۔ یہ خاص طور پر کمرشل لانچز کے لیے ہوگی، سال میں 100 تک راکٹ لانچ کر سکے گی، ایسا اندازہ ہے۔ ان سائٹس کے علاوہ ان کا گلوبل ٹریکنگ نیٹ ورک کیسا ہے؟ وہ بھی بہت وسیع ہے، نمیبیا، پاکستان، کینیا، ارجنٹینا، کئی ممالک میں زمینی اسٹیشنز ہیں۔ اور سمندر میں؟ سمندر میں یوانوانگ نامی ٹریکنگ بحری جہازوں کا بیڑا ہے، یہ لانچز اور مشنز کے دوران ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک انہیں عالمی سطح پر آپریشنز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ کمرشل شعبے کا آپ نے ذکر کیا، وہ کیسا چل رہا ہے؟ اسپیس ایکس جیسا؟ ابھی اتنا بڑا نہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ امریکی نجی کمپنیوں سے نیا ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی کم ہے، لیکن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کتنی کمپنیاں ہوں گی؟ 100 سے زیادہ نجی کمپنیاں ہیں، بہت سی جیسے ایکسپیس، وہ بڑی سرکاری کمپنیاں جیسے CASC یا CASC سے ہی نکلی ہیں، اسپن آفس ہیں۔ اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوٹے سیٹلائٹس، ڈیزائن، تیاری اور کم لاگت لانچ سروسز پر زیادہ توجہ ہے۔ افرادی قوت، ورک فورس کا کیا حال ہے؟ یہاں چین کو بہت برتری ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ چین ہر سال امریکہ اور مغرب سے کہیں زیادہ سائنسدان اور انجینئرز پیدا کرتا ہے۔ صرف ایک یونیورسٹی، بیہانگ یونیورسٹی میں 37,000 سے زیادہ طلبہ ہیں۔ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، یہ افرادی قوت ان کے خلائی عزائم کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ ایک اور دلچسپ بات جو مصنف نے لکھی وہ نام رکھنے کا انداز ہے۔ لانگ مارچ راکٹس کا نام تو سیاسی تاریخ سے ہے۔ جی ہاں، لانگ مارچ چانگزینگ وہ 1934-35 کی مشہور فوجی پسپائی جس نے ماؤ کو لیڈر بنایا۔ یہ نام جدوجہد اور قربانی کی علامت ہے۔ لیکن حالیہ مشنز کے نام زیادہ تر ثقافتی، اساطیری یعنی میتھولوجیکل ہیں، چنگے، یوتو، تیانگونگ۔ بالکل، اور مصنف اس تبدیلی کو اہم سمجھتے ہیں۔ چنگے چاند کی دیوی، یوتو اس کا خرگوش جیڈ ریبٹ، تیانگونگ مطلب ہیونلی پیلس، شینجو مطلب ڈیوائن ویسل، یہاں تک کہ لفظ ٹائکوناٹ بھی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ چین اس طرح خلا کے لیے ایک مخصوص چینی ثقافتی نیریٹو بنا رہا ہے؟ جی ہاں۔ یہ امریکی نیریٹو سے کیسے مختلف ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ امریکی بیانیہ اکثر انڈیویجول ہیروئزم، ڈسکوری، فرنٹیئر کو فتح کرنے پر زور دیتا ہے۔ چینی بیانیہ زیادہ کلیکٹیو ہے، وطن، ہسٹری، کنٹینیوٹی، ثقافتی وراثت پر زور دیتا ہے۔ یعنی خلا کو چینی تہذیب کے تسلسل کے طور پر پیش کرنا۔ جی، یہ ایک سٹل فرق ہے کہ وہ اپنی خلائی شناخت کیسے بنا رہے ہیں۔ تو مستقبل میں یہ مقابلہ اور تعاون کی کشمکش کیسے چلے گی، خاص طور پر چاند پر؟ سیکورڈز کا مقابلہ آنے والی دہائیوں میں اسپیس لا اور انٹرنیشنل نارمز بنائے گا۔ کون سے اصول چلیں گے، یہ ان بلاکس کی کامیابی پر منحصر ہوگا۔ اور چین خود کو ایک متبادل لیڈر کے طور پر پیش کر رہا ہے؟ جی، ان ممالک کے لیے جو امریکی نظام سے باہر رہنا چاہتے ہیں۔
آخر میں تیونگونگ خلائی اسٹیشن، اس کا کیا کردار ہوگا جب ISS ریٹائر ہو جائے گا؟ یہ چین کے لیے ایک بڑا موقع ہو سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ISS 2030 کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے اور آرٹیمس کا لونر گیٹ وے تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو تیانگونگ کچھ عرصے کے لیے واحد اسٹیشن ہوگا لو ارتھ آربٹ میں؟ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ یہ چین کو بین الاقوامی شراکت داروں کو بلانے، اپنی مہارت، مہمان نوازی، تعاون دکھانے کا منفرد پلیٹ فارم دے گا۔ اس سے ان کا اثر و رسوخ اور بڑھے گا۔ جی، مصنف کے مطابق چین کا حتمی مقصد بالکل واضح ہے: خلا میں ایک غالب، جامع اور ناگزیر گریٹ پاور کے طور پر اپنا مقام مستحکم کرنا۔ کتاب کے بکیا ابواب دوسرے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی تو نیچے دوسرا حصہ یعنی سیکنڈ پارٹ کمنٹ کریں تاکہ ہم دوسرے حصے پر ویڈیو بنا سکیں۔ سننے کا شکریہ۔